یہ 3 مہینے کی برکتیں ہیں. آؤ بیٹھو، آج سناتا ہوں ایک عجیب داستان. کچھ نوجوان جو دنیا بدلنے نکلے تھے، چاہتے تھے کہ انصاف کا بول بالا ہو اور اللہ کا دین ہر گھر کو اپنے نور سے منور کر دے. اس کہانی کا آغاز 11 سال پہلے ہوا، جب پاکستان کے چڑھتے سورج نے اسلام آباد کی گود میں یوتھ کلب کو دیکھا. ایک ایسا ادارہ جس نے ملک بھر کو ہلا کر رکھ دیا. خیر کے اس پیغام کو اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جا پہنچایا اور نوجوانوں کو ایک نئی امید، ایک نئی روشنی کی طرف راہ دکھائی. ڈپریشن کے مارے ہوں یا نشے کے عادی، فحاشی اور بے حیائی کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہوں یا بے مقصد زندگی اور لادینیت کے جال میں پھنسے ہوئے جوان، سب کو ایک نئی راہ پر گامزن کیا. قرآن کی راہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ. ورکشاپس، لیکچرز، کلاسز، گیمز اور سینکڑوں ایسی سرگرمیاں جس میں آج کا نوجوان حصہ لے سکے، اپنے سوالوں کے جواب تلاش کر سکے، جہاں اس کو اپنے جیسے اور بھی نوجوان ملے. I feel کہ اگر آج میری لائف میں YC نہ ہوتا تو I don't know کہ میری لائف کیسے ہوتی. Youth Club has really helped me transform the kind of person that I am today, because I don't know the person, if I was still the person that I was before, so I probably wouldn't be in front of you guys, and I don't think I'd be where I am now, and I think my life would be very different. نہ مانیٹری کوئی آپ کی ہیلپ کر سکوں، نہ بیسک آپ کی کسی اور ایونٹ میں ہیلپ کر سکوں، لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ قیامت والے دن اگر کسی نے کھڑے ہو کے کہا نا کہ ہاں بھائی آپ کی وجہ سے کوئی ٹھیک ہوا، تو ہاتھ میرا لازم ضرور کھڑا ہوا ہوگا انشاءاللہ. یہ ہے یوتھ کلب. یہ تب بھی تھا جب صرف مٹھی بھر لوگ اسے جانتے تھے. یہ آج بھی ہے جب یہ لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے، اور انشاءاللہ یہ کل بھی رہے گا جب پوری دنیا میں رب تعالیٰ کا دین ہر کچے اور پکے گھر میں جا پہنچے گا. یہ نوجوان تو اس مشن کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر چکے ہیں. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ اس کار خیر میں ان کا ساتھ دیں گے یا کنارے پر کھڑے دیکھتے رہ جائیں گے کہ کچھ لوگ اللہ کے دین کی خاطر دنیا کو بدلنے نکلے تھے. یوتھ کلب ایک ادارہ نہیں، یوتھ کلب ایک خواب ہے جو پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear brothers and sisters, welcome to the 11th hour with me, Tahir bin Jalil. Made in Japan. نہیں جی الحمدللہ آج مجھے آپ نے یہاں بٹھا دی ہاٹ سیٹ میں، بٹ الحمدللہ we're here for a very very noble cause. اور آئی تھنک ہم لوگ یہ اس بات پہ اگریڈ ہیں کہ ہم لوگ الحمدللہ ابھی جو ہم نے ویڈیو دیکھا تھا اس میں یوتھ کی ڈائریکشن دینے کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے یوتھ کو بچایا جائے. آئی تھنک یہ کسی بھی گھر کا آپ بات کریں تو یہ مسئلہ ہے. Exactly. Because the youth out there, you know, people have tons of problems. Either it can come from the parent side یا بچوں کی طرف سے خود یہ مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، یوتھ کی طرف سے پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں. ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہم لوگ کلب ہاؤس کے اوپر یہ ہماری ڈسکشن چل رہی تھی، اور سوال پہلا جو ہم نے ریز کیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا یوتھ کو کس چیز سے بچانا ہے. What do we have to save the youth from? کیونکہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ we have to save our children, تو what exactly are we saving them from? That's the first question. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اتنی زیادہ سوشل ایولز ہیں، اتنی زیادہ چیزیں ہیں جو کہ اس وقت ہمارے یوتھ کو پلیگ کر رہی ہیں، چاہے وہ ڈرگ ایڈکشن ہو، چاہے وہ پورنوگرافی ہو، چاہے وہ لیک آف پرپس ہو، لیک آف گولز ہوں، لیک آف آبجیکٹیوز ہوں. اس کے علاوہ طرح طرح کے لوگ شبہات میں پڑے ہوئے ہیں. اور آئی تھنک جو اس کی جو کرکس ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ شبہات جو ہیں، یعنی اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ ہونا، دین کے بارے میں ڈاؤٹ ہونا، یہ بہت بیسک چیز بنتی ہے جو کہ ایک انسان کو نا شہوات میں بھی لے جاتی ہے. یعنی انسان جب اللہ کے بارے میں اس کا ایمان ویک ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یار میں اگر یہ کر بھی لوں تو کیا فرق پڑتا ہے. I mean does it really matter? تو آئی تھنک یہ جو ہم کام کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے کہ he has given us this opportunity, this platform کہ ہم لوگ یوتھ کو گائیڈ کر سکیں to the best of our abilities. الحمدللہ یہ اللہ کا بہت کرم ہے. تو اس سلسلے میں الحمدللہ آج اللہ کا بہت شکر اس بات پہ بھی ہے کہ ایک تو آپ سارے ماشاءاللہ بردرز موجود ہیں، اور دوسرا ہمارے پاس کراچی اسٹوڈیو میں اس وقت دو بڑے
प्यारे भाई हमारे मौजूद अल्लाह हैं, अकबर, अल्लाह अकबर। ब्रदर वजीउद्दीन एंड ब्रदर मोहम्मद अली इस वक्त। ब्रदर वजी कैसे हैं आप? वबरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाह, डूइंग ग्रेट। हाउ आर यू ज़िया भाई? गुड गुड अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू सी यू माशाल्लाह। कैसी गुजरी आपकी 27th नाइट? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो शुरुआत है और मुझे लगा कहने लगे हैं कैसे अल्हम्दुलिल्लाह गुजरी उम्मीद है ईद। कि अच्छी तरीके से अच्छा, गुजरेगी। और ब्रदर मोहम्मद अली से भी जरा सलाम करवा दें। जी अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद अली भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए ज़िया भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद अली भाई सुना है आप बड़े सेलिब्रिटीज को मिल के आ रहे हैं, दीन की दावत करके आ रहे हैं, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपसे कबूल फरमाए। तो जरा शेयर करें हमारे साथ। ज़िया भाई, जावेद शेख, बुशरा अंसारी, हिना ख्वाजा के साथ था कल शो, एक बहुत अच्छा गया, बहुत बातें करने का मौका मिला, यूथ क्लब को एक्सप्लेन किया। जियो एंटरटेनमेंट यूके पे था ये शो और बेसिकली ज़कात पे और चैरिटी की इंपॉर्टेंस पे था, तो बहुत सही। अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बड़ी बातें हुई यूथ के बारे में, यूथ इश्यूज के बारे में। आई विल शेयर इंशाल्लाह डिटेल में। जरूर 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 इंशाल्लाह। अच्छा, मैं वजी भाई से जरा पूछना चाहूंगा। वजी भाई, हम लोग आज बात कर रहे हैं कि हाउ कैन वी सेव आवर फ्यूचर जनरेशंस, हाउ कैन वी सेव द यूथ। तो इसमें जरा थोड़ा सा हमें गाइड करें इस बात पे। आप माशाल्लाह काफी अरसे से दीन के काम में लगे हुए हैं, माशाल्लाह आपका एक एक्सपोजर भी है, आप नौजवानों से मिलते भी हैं। मुझे बताएं कि व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू फाइंड कि आजकल जो हमारी खासतौर पे जो पाकिस्तान की अवाम है, पाकिस्तान की यूथ है, या इवन जो हमारी देसी यूथ है, इवन दुनिया में कहीं पे भी हो, उनके मेजर चैलेंजेस आपके जहन में क्या हैं कि कोई ऐसे चैलेंजेस जो आपको लगता है कि हमें एड्रेस करने चाहिए? ज़िया भाई, जैसे आप शुरू में बात कर रहे थे कि हम किस चीज़ से बचा रहे हैं इस यंग जनरेशन को, तो सबसे बड़ी बात, हम जो यंग जनरेशन को बचा रहे हैं वो ज़ाया होने से बचा रहे हैं। बिकॉज आप सब स्पीकर्स को जो सुनते हैं वाईसी में, वो सब इस चैलेंज से गुजरे हैं कि जब वो इस तलाश में थे कि सुकून किधर है, वो जब तलाश में थे कि सही गाइडेंस किधर है, तो हार्डली हमें कोई वेन्यूज़ अवेलेबल थे कि हम सही रास्ता ढूंढ सकें। और हमारे आसपास लोग इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर रहे थे कि ड्रग्स में और पार्टी करना और रिलेशनशिप में पड़ना, अपनी ज़िंदगी को लिटरली ज़ाया करना, दुनियावी पर्सपेक्टिव से, रिलीजियस पर्सपेक्टिव से अपनी यूथ को जिस वेस्ट अवे करना, ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया था। देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन इट एंड दिस वाज द पर्पस ऑफ लाइफ कि जियो और अय्याशी करो। हमने जब उस प्रोसेस से गुजरे तो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इस बात को रियलाइज करते हुए इस बात को हमने अपना एक मिशन बनाया है कि दैट वी विल नॉट अलाउ द यूथ टू वेस्ट देयर लाइव्स अवे। ये हमारा बहुत बड़ा एसेट है। इनको जो कौम को उठाने के लिए, उम्मत को उठाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इनकी जो वेस्ट अवे हो रही है अपने गलत गाइडेंस की वजह से, ये गलत रास्ते पे गिरे हुए हैं कि इनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक मकसद बन गया है कि मेरी माल कमाना मेरी इज्जत है। दूसरा ये कि रिलेशनशिप्स में अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर रहे हैं कि वो एक दूसरे तीसरे रिलेशन में जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता, और लोगों की शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब हो रही है। दे बिकमिंग बैड हस्बैंड्स एंड बैड वाइव्स। थर्ड, ड्रग्स, about finding peace in wrong aspects, जो उनको और बेसुकून कर रही है, उनको बेसुकून कर रही है तो और बेचैन कर रही है, और वो उसकी जगह, उसकी वजह से वो गलत चीज़ों में जा रहे हैं। So there are multiple things that we're saving them from, not just from the current challenges but also which are going to come in the future. सही। अच्छा, मैं मोहम्मद अली भाई से पूछना चाहूंगा कि मोहम्मद अली भाई, माशाल्लाह वजी भाई ने बड़ा एक जबरदस्त तरीके से आउटलाइन किया है जो भी चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स यूथ फेस कर रहे हैं। आप मुझे जरा ये बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन बिहाइंड ऑल ऑफ दैट? बिकॉज एक तो ये ना कि जो एक्सटर्नल सिम्टम्स नजर आ रहे हैं कि एक बच्चा ड्रग्स में जा रहा है, हराम रिलेशनशिप में जा रहा है, माँ बाप की नाफरमानियां कर रहा है, मतलब अजीब व गरीब किस्म का, अच्छा लैक ऑफ पर्पस है, ये नहीं पता मैंने जाना कहाँ है, गोल्स नहीं है। अच्छा, फिर बच्चों का और पेरेंट्स का ह्यूज कम्युनिकेशन गैप है, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, ठीक है, सिम्टम्स हैं कि जो माशरे के प्रॉब्लम्स हैं। आप मुझे जरा आइडेंटिफाई करके बताएं कि व्हाट डू यू थिंक इज द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, कि जहां से ये सारे मसले जो है वो एमिनेट करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर ज़िया भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वजी भाई ने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एक एक चीज़ डिस्कस की, और आई थिंक कि अगर हम इसी पे सोच लेना कि ये क्या कह रहे थे कि फैमिली सिस्टम कैसे हिट होने वाला है, यही लोग आगे हस्बैंड वाइफ बनेंगे, तो कैसे बनेंगे? अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम पे रहम फरमाए। आई थिंक इट्स इनफ ऑफ अ वेकअप कॉल। अब जहाँ तक बात है ये सिचुएशन कैसे आई है, ज़िया भाई पिछले 20-25 साल में हमने वर्किंग नहीं की है, हमने इग्नोर किया है, हमने दीन को एक मज़हब समझा और बस रवायतों का नाम समझा। बच्चे को कुरान पढ़ा दो, कुरान ख़त्म करा दो, एक कारी साहब लगवा दो, दैट्स इट। ट्यूशन्स पे हमने बहुत स्पेंड किया। कैपिटलिज्म जब पीक पकड़ा, कंज्यूमरिज्म पीक पकड़ा, हर बंदा वो रैट रेस में लग गया कि मेरे बच्चे का आईवी लीग्स में एडमिशन हो, मेरे बच्चे का जो है वो हार्वर्ड में फ़लाँ यूनिवर्सिटी को वो टारगेट करे,
باہر بھیجیں, ہم بھی فخر کریں کہ رشتہ دار جو ہے وہ کہیں کہ بچہ باہر سے پڑھ کے آیا, اور دینی نالج پہ کوئی توجہ نہیں, زیرو توجہ, نہ کریکٹر بلڈنگ پہ کوئی توجہ ہے. ان سکولز میں ہم نے داخل کرایا جہاں پہ وہ صرف پارٹی کلچر کے تھرو بچے کو اٹریکٹ کرتے ہیں, اور وہ پارٹی کلچر میں جب بچہ جاتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں ہیپینس کا کنسیپٹ پلیجر ہوتا ہے, پھر وہ ایک پلیجر سیکنگ انڈیویجول بنتا ہے کہ میں گیور نہیں بنوں گا, بس آئی جسٹ نیڈ پلیجر. تو یہ ہمارے 20-25 سال پچھلے جو ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے کہ ہم اس سچویشن پہ پہنچ چکے ہیں کہ ایک بندہ پریشان ہے اپنے بچوں کو لے کے, ایک بندہ پریشان ہے اپنی فیملی کو لے کے, اور ریلیشن شپس کی جو حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے ہے, کس طرح ڈیٹیریوریشن ہو رہی ہے. تو یہ ہماری طرف سے ایکسٹریم نیگلیجنس ہے, ویک اپ کال ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ ہر سینچری میں کچھ ایسی آرگنائزیشنز پیدا کرتا ہے, لوگ بھیجتا ہے جو انشاءاللہ ریوائیو کریں اس چیز کو, واپس لے کے آئیں. میں بس ایک بات ایڈ کر دوں کہ ابھی ریسنٹلی میں ایک اسکالر کے پاس بیٹھا تھا اور لٹرلی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ان کی بات سن کے. انہوں نے اتنی بڑی بات کی, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ, میں مطلب بوسٹ نہیں کر رہا اپنے بارے میں کسی کے بارے میں, بٹ ہی سیڈ کہ آپ لوگ ہماری دعاؤں کا نتیجہ ہے. ہی سیڈ کہ آپ لوگ کی تلاش 50 سال سے تھی, آپ لوگ کی کھوج, لیکن آپ اب ڈسکور ہو, اور یو آر دا نیڈ آف دا ٹائم. یوتھ کلب کی وہ بات کر رہے تھے, کسی ایک انڈیویجول کی نہیں, کہ ہماری علماء کی دعاؤں کا نتیجہ آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ وی لک اپ ٹو یو گائز. تو یہ ایک بہت بڑا کمپلیمنٹ تھا میرے لیے, اور اللہ تعالیٰ خیر کرے, انشاءاللہ کام جاری ہے, اللہ ہمیں استقامت. جزاک اللہ خیر برو محمد علی, ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی موٹیویشنل بات کی ہے. میں اپنی آڈینس کو بھی بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس اس وقت جو آج ہمارا جو پوری ٹاپک ہے اس کا ہمارا مقصد کیا ہے. ایک تو ہم یہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے یوتھ کلب جو ہے وہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انگیجڈ ہے ان ٹرمز آف ہیلپنگ دا یوتھ. ہم اپنی یوتھ کو ہیلپ کرنے کے لیے کیا کچھ ہم کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم ایکچولی سولوشنز کی طرف بھی بات کرنا چاہتے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ بھی کہ آج دیکھیں 27 کی رات ہے, آج 27 رمضان ہے, ہماری بڑی اسپیشل رات ہے. اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ یہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو, تو اگر اس رات میں ہم ایسی پلاننگ کریں, ایسی بات کریں کہ جہاں پہ ہمارے فیوچر کا کچھ فائدہ ہو سکے, تو کیا ہی بات ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ رات جو ہے یہ ایکچولی پاکستان کے وجود کی رات بھی ہے. ویسے تو ہم 14 اگست کو کہتے ہیں کہ جی پاکستان آزاد ہوا, لیکن ایکچولی وہ 27 رمضان کی رات تھی جس میں پاکستان جو ہے وہ اپنے جو نا مارج وجود میں آیا. تو الحمدللہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آج ہم سے کوئی خیر کا کام ہو جائے, اور اس اسپیشل نائٹ کے تعلق سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو کچھ بھی ایکٹس آف ورشپ آپ کریں گے, چاہے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں, چاہے آپ لوگوں کو خیر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, آپ کسی سے دین کی بات کرنا چاہتے ہیں, جتنی بھی ایسپیکٹس ہیں, any act of worship done in this night, یعنی اس رات میں کوئی بھی ایکٹ آف ورشپ اگر آپ کریں گے وہ many times آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر یہ لیلۃ القدر کی رات واقعتاً ہوئی تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یعنی 1000 مہینے سے بہتر یہ رات ہوگی. تو اس لیے ہم نے انشاءاللہ کوشش یہ کرنی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم نے اس کار خیر میں سپورٹ بھی کرنا ہے انشاءاللہ. ہم نے آپ سب نے جتنے لوگ ہمارے ویورز ہیں, واچرز ہیں, اور یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم کوئی ایسے سولوشنز لے کے آئیں کہ ہم اپنے یوتھ کو کیسے بچا سکتے ہیں. میں انشاءاللہ بردر طاہا کی طرف آتا ہوں. برو طاہا, آپ ماشاءاللہ کافی عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں, اور ماشاءاللہ یو سین ہاؤ یوتھ کلب ہیز ٹرانسفارمڈ اینڈ جو بھی چیزوں سے ہم لوگ گزرے ہیں. آپ مجھے بتائیں, جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جو یوتھ کے پرابلمز ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اصل میں ہمارا جو نوجوان ہے آج کا, اس کی کیا سینٹرل پرابلمز کیا ہیں, اور ان کو مطلب کس طرح سے ایڈریس کر رہا ہے یوتھ کلب؟ زبی, اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. میں تو سمجھتا ہوں کہ سب جو یوتھ کے ایشوز کی جڑ ہے نا, وہ یوتھ کا آئیڈینٹی کرائسس ہے. اپنی زندگی کا روح کو تسلی اور سکون پہنچانے والا جواب نہ ہونا کہ وائی ڈو آئی ایگزسٹ, میں ایسا کیوں ہوں جیسا ہوں, اور میں ایسا کیوں بنا جیسا بنا. لوگوں کو پتہ نہیں ہے, یوتھ کو اندازہ نہیں ہے اس بارے میں. ہم لوگ ڈیفینیٹلی, ہمیں بچپن سے پڑھا کے بس ریٹ ریس سے اپنے پیسے کمانے ہیں. ڈیفینیٹلی دیکھیں, میں پاکستان کی اپنے بات کی, پوری دنیا میں صرف 2 اسٹیٹس ہیں جو کہ کسی آئیڈیالوجی پہ بنی ہے, ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے. ٹھیک ہے, وہ لوگ, ہم ابھی بھی ان کی اگر اسٹڈی کریں تو وہ ابھی بھی اپنی آئیڈیالوجی پہ باقی ہیں. ہم لوگوں نے, پاکستان تو آج تک موجود ہے, لیکن پاکستان کی جو روح تھی نا, کہ جینے کا مقصد کیا تھا کہ ہم چھٹکارا پا کے اپنے دین کو پریکٹس کر سکیں, اور یہاں پہ اس کو ایک مدینہ کی ریاست ٹائپ کی بنا سکیں, قائد اعظم کا یہ مقصد تھا. لیکن سبحان اللہ, وی ہیو لاسٹ اٹ. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی آئیڈینٹی کو بھول گئے. اور یہ یاد رکھیں کہ جو بھی قوم اپنی آئیڈینٹی کو بھول جاتی ہے نا, وہ کبھی بھی اپنی ویلیوز سے اٹیچ نہیں ہو سکتی. یعنی وہ, اس کی ویلیوز اسٹانچ نہیں ہوتی, اس کی ویلیوز بالکل شیکی ہو جاتی ہیں.
اس کو پیسہ ڈرائیو کرتا ہے, چاہے پیسہ اس کو چوری بولنے میں, چوری کرنے میں مل رہا ہو یا دھوکے دینے میں مل رہا ہو, تو وہ کرنا شروع کر دے گا. جیسے ہم نے بات کی کہ یونیورسٹی میں مجھے بہت ضرورت تھی کہ مجھے کوئی آگے گائیڈ کرے. آئی نیڈیڈ اے مینٹور, I needed some people جن کی ویڈیوز دیکھ کے میں ان سے ریلیٹ کر سکوں, اور میں چاہوں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے نا, میں کسی کو فالو کروں, رول ماڈل, کیونکہ وی ہیومنز آر میڈ ٹو فالو رول ماڈل. 98% لوگ فالوورز ہوتے ہیں, only 2% آر دا لیڈرز. ٹھیک ہے, تو اور ویسے بھی آپ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو قرآن ویسے نازل کر دیتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کیونکہ ہم انسان جو ہے نا, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں جب تک اگزامپل نظر نہیں آتی نا, ہمیں لگتا ہے یہ فالو ہو ہی نہیں سکتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہمارا آئیڈینٹی کرائسس ہے, اس آئیڈینٹی کرائسس کے پیچھے جو ہے نا, آپ دیکھیں, آپ نے کہا کہ ہمارا پاکستان بنا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. دیکھیں اس کے بعد ایک میڈیا کی جلغار ہے. ہمارا ایک بچہ, نارمل بچہ جو کسی بھی پاکستانی فیملی میں پیدا ہوتا ہے, وہ پیدا تو ایک مسلمان گھرانے میں ہوتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ اس کی لائف میں اسلامک کانٹینٹ کتنا آ رہا ہے اور دوسرا کانٹینٹ کتنا آ رہا ہے. مطلب وہ کون سی کتابیں پڑھ رہا ہے, وہ کون سی فلمیں دیکھ رہا ہے, وہ کون سے ڈرامے دیکھ رہا ہے, وہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے. یعنی اس کی پراپر کنڈیشننگ جو ہے, جو ہو رہی ہے, وہ ہو رہی ہے ٹوٹل سیکولر لبرل ویلیوز کے اوپر. جو وہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں وہ سارے وہی پڑھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, حرام ریلیشن شپس ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہیں, ڈرگز دکھا رہے ہیں, مطلب آل آف دوز تھنگس جو دین ہمارا جس کو کہتا ہے کہ یہ کام غلط ہیں, ان چیزوں کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے, حرام ریلیشن شپس کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے, اور ایون جو ہر قسم کا الکوہول ان چیزوں کو گلوریفائی کیا جا رہا ہے. اور پھر جو آئیڈیالوجیز ان فلموں کے ذریعے, ان ڈراموں کے ذریعے آ رہی ہیں, بچہ جو اسکول میں معلومات حاصل کر رہا ہے وہ بہت تھوڑی ہے, اور جو ان میڈیا سے سیکھ رہا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بائی دا ٹائم اے چائلڈ از لائک 14, 15, 16, وہ اتنا برین واش ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ مطلب اس کو اب کانفلکٹ نظر آ رہا ہے. گھر میں ماں باپ نے بھی تربیت نہیں کی ہوتی, ماں باپ نے بھی صحیح بات نہیں بتائی ہوتی, اوپر سے جو اس کو میڈیا کی طرف سے مل رہا ہے, اب وہ ایک کنفیوز اسٹیٹ میں. تو جو آپ نے کہا نا کہ آئیڈینٹی کرائسس ہے, گھر میں قرآن پڑھا ہوا ہے, امی نے جو ہے نا کیا کہ بچپن میں قرآن ختم کروا دیا تھا, کوٹ ان کوٹ ختم ہو گیا تھا قرآن, ہم لوگوں نے نازلہ کر لیا تھا, اینڈ دیٹس اٹ. اس کے علاوہ میرا کیا ریلیشن شپ اللہ کے ساتھ, میں نے کبھی دین کو سمجھا ہی نہیں, کبھی پڑھا ہی نہیں. اب یہ بچہ جو ہے, ہی بیسکلی وہ بیچارہ بڑا ایزی ٹارگیٹ ہے ویسٹ کے لیے, اس کو جس طرف آپ لگائیں گے وہ آپ لگ جائے گا. سو آئی تھنک اس پوائنٹ آف ویو سے, جہاں پہ پوری دنیا میں ملٹی ٹریلین ڈالر انڈسٹری ہے, آپ اس میں دیکھ لیں کہ ہالی ووڈ, بالی ووڈ, لالی ووڈ, نیٹ فلکس, کتابیں جو لٹریچر چھپ رہا ہے, ویب سائٹس بن رہی ہیں, سوشل میڈیا, وہ سب ایک طرف ہے جو کہ ہمارے بچوں کو, ہمارے یوتھ کو, ہماری نیکسٹ جنریشنز کو ایک آئیڈیالوجی سکھا رہا ہے, ایک ورلڈ ویو دے رہا ہے. اور ایک طرف کوئی بھی دینی آرگنائزیشن ہے جو کہ ان کو پڑھانا چاہ رہی ہے, تو آپ دیکھیں کہ کس کا امپیکٹ زیادہ ہے. سو وی آر ناٹ جسٹ اپ اگینسٹ کوئی, آپ کہہ لو کہ ہم کوئی نان مسلم کسی ایجنڈا کے اوپر ہے, نہیں, ہم لوگ ایکچولی ان سارے بڑی بڑی کارپوریشنز کے خلاف ایک ہماری کیمپین چل رہی ہے, جو کہ یوتھ کلب کوشش کر رہا ہے کہ ہم لوگ ویڈیو کانٹینٹ اور ڈفرنٹ چیزیں, لیکچرز, ٹورز, جو کچھ بھی ہے اس کے ذریعے لوگوں تک دین کی بات پہنچائیں. ابھی آپ ایک یوتھ کا نارمل ڈے دیکھ لیں, ایک نارمل ڈے, ہی ویکس اپ on an alarm clock, which is a song of Beyonce, Jay-Z, Lady Gaga, Enrique کا گانا ہے. مطلب he is waking up on the معصیت of Allah subhanahu wa ta'ala, not praying fajr at all. 7 بجے اٹھا, 8 بجے اٹھا, goes to his wardrobe, opens the door and sees and selects the clothing which stand out the most, which is the most alluring, which attracts people the most. وہ پہنتا ہے, گاڑی میں بیٹھا یا ایئر پوڈز لگا لیے, لسننگ ٹو دیز جو لوگ میوزک, ٹھیک ہے. اچھا, پھر دیکھتا ہے کہ وہی لوگ بل بورڈز پہ مجھے نظر آ رہے ہیں وہی لائف اسٹائل کو پروموٹ کرتے ہوئے. ہی گوز ٹو دی یونیورسٹی, وہاں دیکھتا ہے کہ اسی مینٹیلٹی کے سارے لوگ ہیں جس مینٹیلٹی میں وہ جی رہا ہے. Even if he wants to run from that environment and culture, he comes to his lounge, lo and behold, he has a 25-inch screen waiting for him. Since I have reached our TV lounge, you call it a TV screen. Even if he runs from the TV screen, گھر آ کے اپنے بیڈ میں لیٹتا ہے, he has a mobile phone. مطلب since I have reached our bedrooms, we call it a mobile phone. So the point is, کہاں سے بچے؟ بالکل, جب تک میں تو سمجھتا ہوں کہ یوتھ کلب جیسے ہزاروں ادارے ہونے چاہیے تھے اگر ہم نے کچھ نہ کچھ مقابلہ کرنا ہے تو, لیکن انفارچونیٹلی ایک ہی ادارہ ہے جو بھی اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے مختلف حوالوں سے کہ ہمیں کمیونٹی سینٹر کے لیے بہت کام کرنا پڑتا ہے اور وی ہیو ٹو فنڈ ریز. چاہیے کہتا ہے اس امت کو, اس قوم کو, کہ وہ اپنا کہیں کہ آپ لوگ کام کریں, آپ لوگ محنت کر رہے ہیں, you have our kids, you have our skills, you have our resources.
یہ سب آپ کے نام, آپ لوگ کیونکہ جو آپ کام کر رہے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے, اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ آپ لوگ نہیں کر سکتے, بیکاز یو آر فل ٹائم ڈیڈیکیٹڈ. تو یہ چاہیے تھا, لیکن سم ہاؤ دا آئرنی ہے کہ بہت سچویشنز ڈفرینٹ ہیں, اینڈ ڈیفینیٹلی ہم لوگ $1 ٹریلین انڈسٹری سے ہم لوگ لڑے ہیں, کفار بڑے بڑے جائنٹس چائنا, جاپان, امریکہ, ان کی آئیڈیالوجیز یہ بمبارڈ کریں یوتھ پہ, ان کا پروڈکٹ یہ یوتھ ہے, آر فوکس از دیئر کرنسی, اور وہ ہمیں ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں. سو آئی تھنک دس از اباؤٹ ٹائم. یہ وہ جو داؤد علیہ السلام اور کا جو واقعہ ہے جہاں پہ ایک پتھر لے کے چھوٹا سا وہ کھڑے ہو گئے تھے ایک پروفیسر کے خلاف, یہ تو وہ چیز ہے کہ جہاں پہ ہمارے پاس لٹرلی ایک پتھر ہے اور ان کے پاس بہت بڑا جائنٹ ہے. میں نے کہا نا $1 ٹریلین انڈسٹری ہے, آپ ان کی صرف پورنوگرافی انڈسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں جس نے یوتھ کا ستیہ ناش کر دیا ہوا ہے. آپ یقین کریں مجھے ڈیلی میسیجز آتے ہیں آف پیپل ہو آر ایڈکٹڈ ٹو پورن ڈیلی, اور اس میں لڑکے بھی شامل ہیں, لڑکیاں بھی شامل ہیں. اینڈ سو اور ان کو لٹرلی وہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ حالت ہوئی ہے, یہ حالت ہوئی ہے, آئی ایم ان ڈیپ ان سنس اینڈ آل دیٹ. اینڈ مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ اوور ویلمنگ رسپانس آتا ہے لوگوں کا, میسیجز کی بھرمار لگی ہوتی ہے, لوگ واٹس ایپ پہ کر رہے ہیں, یہ کریں, اینڈ وی آر اسٹل ٹرائنگ آور بیسٹ ٹو ڈو دس فائر فائٹنگ. بٹ obviously کوئی بھی چیز فری میں نہیں ہوتی, ہمارا بھی ایفرٹ لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے, ہمارا میڈیا اکوپمنٹ ہے, سب کچھ ہے. تو آج میرے ساتھ علی بھائی بھی موجود ہیں, علی ای ولاگز والے مشہور زمانہ, اور بردر محسن چیمہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا موجود ہیں, تو ان سے بھی آج ہم لوگ بات کریں گے. ولاگز کی امپورٹنس کتنی ضروری ہے کہ جہاں پہ علی بھی نے, حالانکہ علی بھی ہم جو بیٹھے ہوتے ہیں اکیلے میں شیئر کرتے ہیں کہ ہز پرسنالٹی واز ناٹ ولاگنگ, ٹھیک ہے, وہ ان کو کمفرٹ زون سے نکلنا پڑا اور ولاگنگ کرنے کے لیے. وائی؟ بیکاز وی نیڈ ٹو پروڈیوس اے کانٹینٹ جو کہ ولاگنگ کا ایک حلال ورژن ہو اور یوتھ اس سے انگیج کر سکیں. اخوان السلام علیکم, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو سوری ٹو انٹرپٹ یو گائز, ایک بہت ہی امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرنی ہے. انشاءاللہ تعالی 10 منٹ میں مجھے ابھی میسج ملا ہے کہ ایک شخص نے اسلام قبول کرنا ہے. آج صبح کو ہی ان کے بیٹے نے اسلام قبول کیا ہے, اور جب ان کو پتہ چلا ہے ان کے والد کو کہ انہوں نے عیسائیت سے اسلام قبول کیا ہے, تو انہوں نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے, اور تھوڑی سی دیر میں انشاءاللہ تعالی 10 منٹ میں مجھے فون آنے والا ہے, اور انہوں نے اس بات کا پکا ارادہ کیا ہے کہ وہ شہادہ پڑھنا چاہتے ہیں. تو اللہ اکبر, دس از the kind of reach our work is going towards. So inshallah ta'ala stay tuned guys, 10 minutes کنٹینیو. ضیاء بھائی میں سوری خیر آپ نے دل خوش کر دیا اتنی پیاری بات کر کے. اچھا میں یہ اپنی آڈینس سے کہنا چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ یہ ہم لوگ جو یوتھ کلب میں کام کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ ہوتا ہے. تو آج اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ ہم لوگ بہت ساری چیزیں ڈسکس کریں گے, یہ ہم آپ لوگوں کو اپرچونٹی دے رہے ہیں. 27ویں رمضان کی رات ہے اور اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہیں. رمضان کا مہینہ بس اپنے اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں اگلا سال بھی رمضان دیکھنا نصیب فرمائے اور ہماری جتنی عبادات قبول فرمائے. ہمارے پاس یہ جو ونڈو آف اپرچونٹی ہے نا وہ بہت تھوڑی ہے. آج انشاءاللہ الرحمن 27ویں کی رات ہے اور بس 1-2 دن اور رہ گئے ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہم اس رات کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے جتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں. تو انشاءاللہ ہم اپنے جتنے بھی ہمارے چینلز ہیں, ہمارے فون لائنز ہیں, ہمارے جو ہے نا آپ میسیجز کر سکتے ہیں, آپ بتا سکتے ہیں کچھ بھی اگر آپ آج پلیج کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ضرور کریں. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم کیا تھا تو میں اپنا فون بھی جو ہے نا اس وقت اویلیبل کر رہا ہوں. جن لوگوں کے پاس میرا فون نمبر ہے, جن کے پاس میرا واٹس ایپ ہے, فون میں میسیجز چیک کر رہا ہوں, آپ مجھے ڈائریکٹلی بھی میسج کر سکتے ہیں. ہمارے یوتھ کلب کے نمبر پہ آپ میسج کر سکتے ہیں. آپ ابھی ایون جو ہمارا اس وقت جہاں پہ جن چینلز پہ ہمارا لائیو چل رہا ہے وہاں پہ آپ میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ لائیو چیٹ میں لکھ سکتے ہیں. all of these channels are open انشاءاللہ تعالیٰ, and our youth club team members will inshallah respond to you guys. اگر آپ ہمیں کوئی میسج دینا چاہتے ہیں ہم آپ کے میسج یہاں پہ اسکرین پہ ڈسپلے بھی کریں گے انشاءاللہ. بٹ guys this is it, آج کی رات میں جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے کر دو. اس کے بعد یہ اللہ پتہ نہیں کب یہ اپرچونٹی ہمیں دوبارہ ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو لمبی عمر عطا فرمائے. but the fact of the matter is مجھے تو یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ میں اگلا جملہ بول پاؤں گا یا نہیں بول پاؤں گا. میرے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے. میرے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ میں یہاں سے اسٹوڈیو سے اٹھ کے گھر پہنچ پاؤں گا یا نہیں. سو جو کچھ کرنا ہے نا یہ ونڈو آف اپرچونٹی بہت تھوڑی دیر کے لیے کھلی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. اور اگر آج واقعتاً لیلۃ القدر ہے تو انشاءاللہ آپ کا 1 روپیہ بھی جو آپ نے خرچ کیا ہوگا وہ اتنا زیادہ ملٹیپلائی ہوگا کہ اس کا حساب نہیں لگایا جا سکتا. اور کچھ نہیں تو انسان یہ ویڈیو شیئر کرتا ہے, دوسروں تک پیغام پہنچاتا ہے, کسی اور کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ بھائی تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. اور کچھ نہیں, چلے ایک اور آپ کو دیتا ہوں, اور کچھ نہیں, آج رات کو پلیج کر لیں, آج رات کو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں, میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں, دعوت دین کر رہے ہیں, میں ان کو سپورٹ کرنا چاہتا ہوں. انشاءاللہ اگر یہ آج کی رات میں آپ کا لکھا جاتا ہے الحمدللہ, چاہے آپ رمضان کے بعد بھی دیتے ہیں تو اٹس اے ونڈرفل تھنگ. محسن بھائی after having said that میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ جو کوئی بھی ہمارے پاس فنڈز آتے ہیں
یوتھ کلب کے لیے جو لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ اور بہت بڑھ چڑھ کے کرتے ہیں الحمدللہ. مجھے یاد ہے جب ہم لوگ بہت چھوٹے سے ایک آرگنائزیشن ہوتے تھے اور وہ جن لوگوں نے شروع میں جو سابقون الاولون تھے نا جنہوں نے شروع میں کیا ان کی وجہ سے دیکھیں ایکوپمنٹس ہمارے آئے, میڈیا کے یہ سارا پیسہ جو وائی سی کے اندر آتا ہے یہ آخر جاتا کہاں ہے, یہ ذرا تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. جی جزاک اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زابی سب سے السلام پہلے علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑا سا سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, مجھے وہ فون کال آ گئی ہے. محسن بھائی معذرت آپ کو کٹ آف کر رہا ہوں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ بول سکتے ہیں فون پہ. ہیلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی میں سے آپ کی بات کر رہا ہوں. جی بات کرا دیجیے. ان کو شہادت دے دیجیے. جی انشاءاللہ تعالی. یہ انہیں کے فادر ہے جو آپ نے دوپہر میں ماشاءاللہ ان کو عثمان بھائی نام رکھا ہے, تو عثمان کے فادر ہیں. جی 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 بات کیجیے گا. ہلو ہیلو جی کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ہلو ہیلو کیا حال چال ہیں آپ کے؟ مجھے طلحہ بھائی بتا رہے تھے کہ آپ نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کیا ہے. I don't know Hindi. الحمدللہ. Speak English? اچھا آپ کو ڈو یو نو انگلش؟ Yeah. Okay. So Talha was telling me that you've made an intention to accept Islam. Yeah. Yes. So are you ready to are you ready to read the Shahada? Yeah, I need to convert. Yes. So I just want to make one confirmation that you're not doing it by due to anybody forcing you. You're just doing it out of your own will. Okay. I am accepting with my heart. Okay, you're accepting with your heart, and you're in UAE right now. Yeah. Okay, I would just like you to repeat after me, and then I'll ask you to repeat the translation along with me. Okay. Yeah, sure. Okay, so let's just start. Bismillahirrahmanirrahim. Say ashhadu. Bismillah. Say ashhadu. Ashhadu An la Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa ashhadu anna Allah Muhammadan Muhammadan abduhu abdu wa rasuluhu. wa rasuluhu. I bear witness. I bear witness that there is none that there is none worthy of worship worthy of worship worship except Allah, except Allah, and I bear witness and I bear witness that Muhammad, that Muhammad, peace be upon him, peace be upon him, is his slave, is his slave, slave, and last messenger of God. and last messenger of God. Okay. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Mashallah, Tabarakallah. So you're officially a Muslim right now. And any name that you would like to keep? I don't know too much names. And, Okay. If I can suggest you, I would name you Abu Bakr. He was one of the most beloved companion of the Prophet, peace be upon him. So I would suggest you to keep the name Abu Bakr because your son is Usman. And inshallah ta'ala, I welcome you to the message of Islam, and I hope that Allah makes it easier for you. And inshallah, for any guidance, we're available, and for any help, inshallah ta'ala, may Allah make it easier for you. So congratulations, Allah has just wiped away your sins, and may Allah make you steadfast upon the path of Islam, inshallah ta'ala. what about Jesus? What about? Jesus? What about Jesus? Yeah. Yeah, Jesus will be coming, but he will be coming as the follower of Prophet, peace be upon him, and not as the last messenger. Your son asked me the same question. Sorry? He is coming as the last messenger? He's not coming as the last messenger, but he's coming as the follower of the last messenger,
Muhammad, peace be upon him, but he will be coming definitely. All prophets are brothers and we respect Jesus Christ. Your son asked me the same question. लाइव आज ये बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है माशाल्लाह यूथ क्लब के लिए कि इस तरह से लाइव जो है ये चीज हुई है। पहले माशाल्लाह बहुत लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह दीन के हमारे थ्रू हो चुका है कि लोगों ने जो ना कन्वर्जन्स हुई, माशाल्लाह लोग दीन की तरफ आए, अपने फ्री विल से आए, हमारे शहरों में भी आए, कुनरी में भी आए, कराची में भी माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए और ये व्हाट अ हिस्टोरिक मोमेंट माशाल्लाह। अच्छा, इन द मीन टाइम व्हाइल दिस वाज गोइंग ऑन, एक सिस्टर ने प्लेज किया जी मेरे पास अमाउंट जो है माशाल्लाह, और एक ब्रदर हैं जिनका नाम हमाद अजीज है, उन्होंने 1500 सऊदी रियाल प्लेज किया जी। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ऑलरेडी कमिंग इन, अल्लाह ताला सबसे कबूल फरमाए। और पेशावर से एक सिस्टर कौकब है, उन्होंने भी जी प्लेज किए हैं 2000 रुपीज, अल्लाह ताला उनसे भी कबूल फरमाए माशाल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फोन लाइंस, हमारे जो डिफरेंट हमारे चैनल्स हैं वो ओपन है, आप लोग वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबसे कबूल फरमाए इन दिस ब्यूटीफुल ब्लेसेड नाइट। अल्हम्दुलिल्लाह, may Allah subhanahu wa ta'ala accept ये जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है माशाल्लाह, जो लोग दे रहे हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल वे to spend the 27th night of Ramadan. मोहसिन भाई, आपसे मैंने सवाल पूछा था कि जो पैसा यूथ क्लब की तरफ आता है ये कहाँ पे स्पेंड होता है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। जी ज़ियाबी, सबसे पहले हमारी यूथ क्लब में वट एवर वी आर डूइंग राइट नाउ, ये तो हमारी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ हैं एंड कोविड भी चल रहा है। कोविड के दौरान हमारी बहुत सारी more than 80% of our activities went online, but this is not what we are normally known of. Yes. हम लोग as a youth club हम लोग ज़्यादातर physical interaction में believe करते हैं, हम लोग on ground activities करते हैं। So before going on, कहाँ हमारा पैसा लगता है, I will just tell you के tell all the audience के youth club की जो activities हैं वो कौन सी हैं। So number one, हमारी बहुत जो बड़ी मैसिव, जो सबसे पहली जो हमारी जिससे यूथ क्लब आगाज हुआ वो हमारी वर्कशॉप्स हुआ करती थी। और मुझे अभी तक याद है ज़िया भाई की हर साल 2 से 3 मैसिव वर्कशॉप्स होती थी एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम बड़ी हम्बल बिगिनिंग से हमने स्टार्ट लिया। और कुछ छोटा सा हॉल जहाँ पे 100 लोग मुश्किल से इकट्ठे होते थे। फ्रॉम देयर ऑन हम लोगों ने बड़े अच्छे लोग हमसे साबिकुन अव्वलून, हम में से बहुत अच्छे लोग जुड़े जो हमें पीसी होटल, जो कि पिंडी का सबसे मशहूर तरीन होटल है, वहाँ पर हमें 1000 कैपेसिटी का हॉल हमें मिलता था। और हम लोग उस वक्त कोशिश कर रहे थे यार इस हॉल को किस तरह भरें। तो 300, 350, 400, फिर हम इस तरह चलते रहे। लोग हमारे कॉन्फ्रेंसेस पे आते रहे, वर्कशॉप्स पे आते रहे। तो हमारा जो बेसिक जहाँ हमारी एक्टिविटीज होती हैं, नंबर 1 हमारी वर्कशॉप्स होती हैं। आपकी बहुत मशहूर वर्कशॉप जिनजम ब्लैक मैजिक भी है, सिनलेस थी, और उसमें 700 लोग आए। Yes, और उसमें जगह नहीं थी लोगों के आने की। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला has blessed us so much कि अभी 3500 लोग या 4000 लोग हमें देख रहे हैं लाइव, अल्हम्दुलिल्लाह। So conferences, workshops, lectures, seminars ये चलता है। फिर उसके बाद हमारा एक और अदर प्रोजेक्ट है, दैट इज यूथ क्लब केयर्स, YC केयर्स के नाम से हमने प्रोजेक्ट लॉन्च किया। YC केयर्स में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह दिस रमदान हमने एवरी डे हमने पूरे पाकिस्तान में, जिसमें कसूर, लाहौर, मुजफ्फरगढ़, मियाँ चन्नू, इस्लामाबाद, पिंडी, कुनरी, सिंध, हैदराबाद, हमने काफ़ी जगहों पे हर रोज़ 800 से ज़्यादा लोग हमारे दस्तरखानों में इफ्तारी करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह वी डिस्ट्रीब्यूटेड क्लोज टू मोर देन 700 राशन, जो हमारे पूरे महीने का राशन था, क्लोज टू 7 मेंबर्स ऑफ द फैमिली के हमने इतना राशन भी किया। और दिस इज जस्ट बिकॉज आप लोगों की डोनेशन की वजह से था। उसके साथ साथ हम लोगों ने वी ऑल्सो डिड वाटर प्रोजेक्ट, जो हमने वाटर प्लांट्स लगाए सिंध के अंदर, all because of your donations. इसके अलावा हमारे एक और प्रोजेक्ट है यू मैटर के नाम से। यू मैटर एक हमारी ऑनलाइन हमारा 10,000 रुपीस अभी डोनेट किया माशाल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। हमारा ऑनलाइन एक काउंसलिंग हमारा एक इदारा है जिसके अंदर हम लोग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हों, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन, ड्रग अब्यूज, कोई भी इश्यूज हों, हम भाइयों को अलग, ब्रदर्स अलग, उनको ब्रदर्स काउंसलर्स डील करते हैं, काउंसलर्स सिस्टर्स को डील करती हैं। वो हमारा एक यू मैटर का बड़ा एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोगों की इस तरह भी रहनुमाई कर रहे हैं। सो अदर देन दैट, अभी ड्यू टू कोविड हमारा बड़ा एक एम्फेसिस स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में होता है। हर साल हमारा एक बहुत बड़ा एक टूर होता है, कहते हैं विंड्स ऑफ चेंज। विंड्स ऑफ चेंज में हम लोग हर साल
پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں اور چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ہم جا کر اسکولس, کالجز, یونیورسٹیز اور پرائیویٹ گیدرنگ میں جا کے ہم لیکچرز کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ڈونیشن سے ہوتی ہیں, یہ سب فیول کاسٹ, بڑی بڑی چیزیں اس میں انوالوڈ ہوتی ہیں. تو ابھی میں جسٹ آپ کو نمبر بتاؤں, ہم نے اس رمضان کے اندر آلدو ہم لوگ ہمارا بڑا ایک ہماری وش تھی کہ ہم لوگ رمضان میں جا کے اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں آن لائن آن گراؤنڈ لیکچرز کرتے, لیکن قدر اللہ ما شاء فعل ہم نے اس کے باوجود ہم نے مور دین 50 لیکچرز صرف یونیورسٹیز کے اندر کیے ہیں آن لائن, جس میں ضیاء بھائی کا, طہا کا, میرا, علی, محمد علی بھائی, مغیرہ, آل دا اسپیکرز دے کنٹریبیوٹیڈ, ایئر یونیورسٹی, آئی بی اے, ناسٹ, فاسٹ, بے تحاشا یونیورسٹی میں ہم نے بے تحاشا یورسٹی میں ہم نے لیکچرز کیے. کوئی اور ادارہ ہے ایسا جو کہ ہر یونیورسٹی میں اس فریکوینسی سے جا رہا ہو؟ ٹو بی آنیسٹ, ناٹ بریگنگ اباؤٹ یوتھ کلب, میں نے جو ابھی جتنا میں دیکھتا ہوں ہمارے اور بھی لوگ تو ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں اور سب اپنی اپنی جگہ پہ بہت اچھا بہترین کام کر رہے ہیں, لیکن جو کہتے ہیں نا ہٹ دا آئرن وین اٹس ہاٹ, جو لوگوں کو ان کو بالکل ان کے شہرک سے پکڑ رہے ہیں, وہ ہمارا آرگنائزیشن الحمدللہ اس میں یہی جو بات ہم لوگ ان کی یونیورسٹیز, کالجز میں جا کر الحمدللہ people want to have YC speakers for their events. اصل میں جو ہمیں ریکویسٹ آتی ہیں وہ آرگنائزر سے نہیں آتی, ہمیں ریکویسٹ آتی ہیں لوگوں سے کہ پلیز آپ ہمارا لیکچر یہاں پہ ہم کرائیں, اور باقاعدہ اسپیکر بتاتے ہیں, باقاعدہ ٹاپک بتاتے ہیں. الحمدللہ آن لائن آپ کو پتہ ہے بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو انگیج رکھنا. 100 سے زیادہ ہماری الحمدللہ آڈینس رہی ہے جو کہ ہمارے لیکچر سنتے رہے ہیں. اس کے علاوہ اس کے علاوہ سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں, بہت سے لوگ ماشاء اللہ ڈونیٹ کر رہے ہیں اور ان کے ہم لوگ کامنٹس جو ہے وہ اسکرین پہ شو کر رہے ہیں, تو آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوں گے. سسٹر سمن وسیم نے 20,000 ڈونیٹ کیا جی, ماشاء اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بلیس. اسی طرح سے ایک بردر نے 10,000 کیا تھا, بردر محمد عاطف نے 5,000 کیا ہے. میرے پاس یہاں پہ بردر حسان چودھری ہیں, انہوں نے بھی ڈونیٹ کیا جی ماشاء اللہ. اس کے علاوہ ہمارے پاس وجی بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم گیونگ مائی ہارٹ ٹو YC, اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے, انہوں نے اپنا دل دے دیا. میرے پاس ایک اور کامنٹ آیا ہے جی سسٹر صبا کاشان کی طرف سے, جنہوں نے 22,000 ڈونیٹ کیے ہیں. سو میرا سبحانہ تعالیٰ بلیس دم جی, ماشاءاللہ بہت سارے لوگ الحمدللہ یہاں پہ ڈونیٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے قبول فرمائے. 27 کی رات ہے جی, جس نے نیکیاں لوٹنے کی لوٹ سیل لگی ہوئی, اللہ تعالیٰ یعنی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جو کمانا چاہتا ہے کما لے. الحمدللہ دس از یور اپرچونٹی. آپ لوگ ہمارے جہاں پہ بھی لائیو اسٹریم آ رہا ہے آپ وہاں پہ میسج کر سکتے ہیں, آپ کے میسیجز ہم تک پہنچ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ میرے کانٹیکٹس میں, آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں, اینڈ انشاءاللہ آئی ول ریڈ آؤٹ یور میسیجز. جی بردر ضیاء بھائی, میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا. جی شور, گو ہیڈ. ماشاءاللہ میرے او لیول کے اسٹوڈنٹس دیکھ رہے ہیں شو. ابھی ایک اسٹوڈنٹ ہے زین, ان کا میسج آیا, بہت ایکسائٹیڈ تھے یہ جو کلمہ پڑھا جنہوں نے, ان کے لیے دعا کی. تو دس شوز کے او لیول اے لیول کے اسٹوڈنٹس اگر دیکھ رہے ہیں اس چیز کو, اس کانٹینٹ کو, تو یہ مدرس کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ دس از دی ٹارگیٹ آڈینس وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو. تو ان کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے بہت دعا بھی کریں ہم سب, اور ان کو بہت بوسٹ کریں, بیکاز یہ ہمارا فیوچر ہے آنے والے جو ہے نا. تو دیز پیپل مسٹ بی گروم, مسٹ بی انکریج ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ بس میں نے ایڈ کرنا تھا. برادر محمد علی, بڑا زبردست آپ نے بتایا. الحمدللہ یہی میں سمجھتا ہوں ہماری ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے جو بھی ہم محنت کر رہے ہیں. اور آئی تھنک the thing that I found time and time again, آپ لوگ بھی ماشاءاللہ یہ بات دیکھتے ہو گے کہ یوتھ کا اصل میں مین چیز یہ ہے کہ ان کو نا ریلیٹیبلٹی چاہیے, یعنی کوئی ان کے ساتھ کوئی ان کے دکھ کو سمجھے, کوئی ان کی بات کو سنے, کوئی ان کے اوپر ایک دم سے فتویٰ نہ لگا دے, ان کی ایکچولی ہیلپ کرے. یوتھ نیڈ ہیلپ, یو نو. جو ہم نے ابھی پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن کی تھی کہ ہر طرف سے میڈیا کی یلغار اور یہ وہ, اور پھر پیرنٹس کی طرف سے بھی کبھی کبھار کمی کوتاہی ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ ایفرٹ یا ایمفسس نہیں دیا دینی ایجوکیشن پہ جو کہ انہوں نے دنیاوی پہ دیا ہوا ہے. تو دنیاوی ایجوکیشن ضرور سیکھ کریں, بٹ دین کو بھولنا نہیں چاہیے انسان کو, جس کی وجہ سے پھر یہ پرابلمز آتے ہیں. جی تقدیر جو ہے نا القدر کی جو رات ہے, یعنی لیلۃ القدر, آتا ہے کہ خیر من الف شہر. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہے کہ 83.3 ایئرس کے برابر نہیں بلکہ بہت بہتر ہے. اچھا, عربک لنگوسٹک میں نا یہ ایکسپریشن ہے الف شہر کا مطلب صرف 83.3 ایئرز یا 1000 مہینے سے بہتر نہیں ہے, بلکہ اٹ از بیٹر فار دا ہول لائف اسپین, فار ہول لائف ٹائم سے زیادہ بہتر ہے. ایک انسان اس میں تہجد پڑھتا ہے, ایک انسان اس میں صدقہ کرتا ہے, اٹ از ایز اف کہ اس نے ساری زندگی چیریٹی دیتا رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں. ہاں, اور یہ خیرون کا مطلب ہے کہ
it could be a billion years, it could be a million, मतलब हमें नहीं पता वो अल्लाह के नज़दीक कितना टाइम है वो, मतलब 1000 महीने से बेहतर है. और ये बाज़ उलमा ने इसके बारे में ये भी लिखा है कि यानी अरबों के यहाँ ना ये अल्फ मबरूक भी कह देते हैं, तो अल्फ मतलब होता था कि बहुत बड़ा नंबर है. अल्फ इज मैक्सिमम नंबर. हाँ, मैक्सिमम नंबर, यानी कि उनको जहाँ पे गिद्दी खत्म हो रही है ना वो अल्फ पे खत्म है, तो उसका मतलब है could be way more than that. अच्छा, मैं एक और गुड न्यूज़ दूं आपको जी. यहाँ पे माशाल्लाह ब्रदर नदीम अशरफ हमारे यूके में जो होते हैं, उन्होंने बड़ी गुड न्यूज़ दी है. वो कह रहे हैं कि सिस्टर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया पर्थ, ठीक है, उन्होंने 3000 प्लस ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स जो है वो डोनेट किया जी. माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनसे कबूल फरमाए. हालांकि पर्थ इज अ प्लेस where there is full of mashayikh माशाल्लाह and organizations, still people from Perth believe in youth club. बेशक. और यहाँ पे एक और मेरे पास सिस्टर का मैसेज आया. सिस्टर इज़ा जो है उन्होंने डोनेट किया है जी 15,000 फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला. उन्होंने ये जो है डोनेट किया. माशाल्लाह, may Allah सुब्हानहू तआला bless all of you जो आप लोग डोनेशंस कर रहे हैं. और जब अक्सर सहाबा का ना ये अकीदा था कि 27वीं की रात ही लैलतुल क़द्र की रात है. यानी इसमें इख्तिलाफ भी मिलता है, मतलब सहाबा को बिल्कुल सही कह रहे हैं. लेकिन सहाबा का जो ज्यादा बड़ा ग्रुप था ना, दे यूज्ड टू ऑब्जर्व द नाइट ऑफ अल क़द्र, जो अल्लाह की मैंने साइंस बताए. सो बहुत सारे सहाबा का आता है, बल्कि एक हदीस में तो ये भी आता है कि एक शख्स आया, अब्दुल्ला बिन मसूद और उबई बिन काब बैठे हुए थे, ग्रुप ऑफ कंपेनियंस बैठे हुए थे, और कहा कि अब्दुल्ला बिन मसूद, आप मुझे बताएं कि अल्लाह के नबी से आपने कौन सी रात का सुना कि वो लैलतुल क़द्र की रात है, और मैं कैसे पाऊं उसे. तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा कि अगर तुम सारा रात इबादत करो, सारा साल इबादत करो, यानी सारी रात सारा साल तहज्जुद की नमाज पढ़ो, यू विल गेट लैलतुल क़द्र. तो उन्होंने उबई बिन काब कहा कि अतस्माउ मा तक़ूल अखी, तुमने सुना कि तुम्हारा भाई क्या कह रहा है. तो उबई बिन काब ने कहा कि वो चाहते हैं कि तुम सोते ना रहो, बल्कि इबादत में आगे बढ़ो और एंथुसियाज्म और ज़ील के साथ इबादत करो. और फिर कहा कि बट I have heard Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and Abdullah bin Mas'ud was there कि लैलतुल क़द्र की रात 27वीं शब की रात है. ठीक है, तो एक रिवायत में ये भी आता है, लेकिन डिफरेंट रिवायत और भी आती है कि इसको ताक रातों में ढूंढो. सो द पॉइंट इज इट इज मोर लाइकली कि आज रात ही अल क़द्र की रात हो, और इंशाअल्लाह ताला जो आज रात खर्च करता है और जो आज रात इबादत करता है, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दीन को सपोर्ट कर रहा है, तो वो जान ले कि उसने पूरी लाइफ स्पैन के लिए दीन को सपोर्ट किया, और अल्लाह ताला की मदद उस बंदे के साथ. अच्छा, मैं यहाँ पे एक छोटा सा ऐड कर दूं. यहाँ पे मुझे इस वक्त मैसेज आ रहे हैं जी, बहुत से लोग जो हैं वो 1000-2000 भी डोनेट कर रहे हैं. सिस्टर ईमान ने डोनेट किया है जी, माशाल्लाह. उसके अलावा सिस्टर्स महरीन ने, सिस्टर फातिमा ने लाहौर से, उन्होंने डोनेट किया है. और एक सिस्टर का मैसेज आया जी, सिस्टर सिद्रा ने मैसेज किया है. वो कह रही हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ. अच्छा, वो मेरी स्टूडेंट है. जो कह रही जी, मैंने यूथ क्लब के बारे में बुक लिखना स्टार्ट की है, इंशाल्लाह जल्द ही आपसे प्रूफ रीड करवा के पब्लिश करूंगी. अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे. आप सबकी वजह से आज मैं बदल गई. अल्लाह आपको अपने चेहरे का दीदार कराए. आमीन. जज़ाकल्लाह खैर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबका सलाम उनकी तरफ से. और ये मेरे पास जी सैयद रमीस हुसैन जैदी भाई का मैसेज आया है कि my 20-year-old atheist from Malaysia has now converted to Islam when I translated your lecture and convinced him. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mashallah ji. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you, brother Sayyid. I'd like to add something ke let's just ask people to donate in terms of make a monthly pledge. Come on guys, आज बड़ी रात है, monthly pledge कीजिए. अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रास्ते में, या आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपके लिए है, और अल्लाह ताला इससे बेहतर आपको रिटर्न करके देंगे. सो लेट्स जस्ट मेक अ कमिटमेंट इफ यू रियली बिलीव इन दिस. जैसे हम ज़िया भाई के साथ एक बात कर रहे थे, देखिए वाईसी ने जो स्टीरियोटाइपिंग ब्रेक की है, वो स्टीरियोटाइपिंग क्या ब्रेक की है कि आज जब हम जगह जाते हैं, सेलिब्रिटीज के बीच में बात करते हैं, यूथ के सामने बात करते हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ा इंप्रेशन क्या होता है कि देखिए हम तो एक दिमाग में एक स्टीरियोटाइप इमेज बनाए हुए बैठे हुए थे दीनदार लोगों का. और टीवी ने भी, और टीवी चैनल्स ने भी रमज़ान में इसी तरह की एक इमेज बिल्ड की हुई है कि देखिए चीख के बात करते हैं, या बिल्कुल लड़ के बात करते हैं, टॉलरेंट होते हैं, और चीज़ों को समझाते नहीं हैं, सवाल पूछो तो जज कर लेते हैं. नॉन जजमेंटल एटीट्यूड से हमारी यूथ को गाइड करना, लोगों तक बात पहुंचाने की ज़रूरत है. उन जनरेशन तक बात पहुंचाई जा रही है भाइयों और बहनों जहां तक लोग नहीं पहुंच रहे. यस, हर तबके में हर तरह के लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो यंगर जनरेशन है, जो आज वेस्ट से इंस्पायर्ड है, उनकी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है, तरह तरह की चीज़ों में के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, उनके जवाब देना बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज़ नॉट यस दोज हु आर गिविंग वन टाइम, यस अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बहुत सारा जज़ा खैर दे, लेकिन जस्ट मेक एन इंटेंशन
ارادہ کیجیے, انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ذریعے یہ بات کی پاسبلٹی کرنے والا ہے. جسٹ میک اے منتھلی کمٹمنٹ گائز, کم آن. اور یہ جسٹ ٹو ایڈ ٹو وجی بھائی, انہوں نے کہا ریچ کہاں تک جا رہی ہے, جسٹ لیٹ می ٹیل یو کہ امریکہ سے مجھے پچھلے دنوں ایک مدر کی کال آئی. شی سیڈ کہ ماشاءاللہ ہماری LED پہ ہر وقت یوتھ کلب کے لیکچرز لگے ہوتے ہیں, ہمارے بچے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. سویڈن سے مجھے ایک کال آئی کہ ہمارے ہاں قریب کوئی مسجد, کوئی اسلامک سینٹر نہیں ہے, تو وی آر ورڈ اباؤٹ آور چلڈرن, بٹ دین وی فاؤنڈ یور چینل. اور ہم نے اپنے بچوں کے لیے وہ چینل چلایا اور ایک اسلامی ماحول گھر میں بنا ہوا ہے. یورپ سے, جرمنی سے مجھے کالز آتی ہیں الحمدللہ کہ ہم آپ کے طہا بھائی کے, وجی بھائی, ضیاء بھائی, سب کے لیکچر جو ہیں ان کی سلائیڈز وہ رن تھرو کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد ہم وہ ڈیلیور کرتے ہیں اپنے سرکلز میں, اپنی یونیورسٹیز میں. اور کینیڈا سے مجھے کال آئی ایک بھائی کی, اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنی اس لیکچر کی سلائیڈز بھیجیں, میں یہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہوں, ریپلیکیٹ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہاں پہ تباہ و برباد ہو رہی ہے ہماری جنریشن, یوتھ. اور اسپین میں بھی سیم اسی طرح بھائی نے کہا کہ I want to deliver this stuff to my colleagues and my friends, because they are going towards alcohol, they are going towards drugs, and they are going towards all sorts of sins. So we have no idea کہاں آواز جا رہی ہے, اور why is it being enabled, because یہ جو لوگ ماشاءاللہ دے رہے ہیں, ہم اچھے کیمراز لے رہے ہیں, ہمارے چینلز ہیں, اس کے تھرو ہائی کوالٹی کنٹینٹ جا رہا ہے, تو اس میں ہر چیز میں ان کا حصہ ہے. اچھا علی بھائی, سب سے بڑی بات, آپ یوتھ سے انٹریکٹ کرتے ہوں گے, سب سے بڑا یہ کہ ان گناہوں کے علاوہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ دین سے دور ہو رہے ہیں, ان کا دین پہ یقین اٹھتا جا رہا ہے, کانفیڈنس اٹھتا جا رہا ہے, وہ سوال اٹھانا شروع کریں, ان سوالات کے جواب کیسے دیا جائے گا. اور جب ماشاءاللہ وہ دیکھتے ہیں ضیاء بھائی جیسے آپ جیسے لوگوں کو, تو وہ کانفیڈنس ان کا بحال ہوتا ہے کہ یار پڑھے لکھے لوگ بات کہیں, اور آنا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے اندر. سب سے بڑی بات, اس فیلڈ کے اندر وہ آنا چاہتے ہیں. لوگ آنا نہیں چاہتے تھے, دعویٰ کی فیلڈ میں لوگ آنا چاہ رہے ہیں, وہ بول رہے ہیں کہ ہاؤ کین وی بی پارٹ آف YC. So we need to be able to make venues for them. Come on guys, like دل بڑا کیجئے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے آپ نہ کریں. This is not begging guys, come on, we not taking it for our own self. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے لے رہے ہیں, اور یہی کمیونٹی کو رسپانسبلٹی ہوتی ہے, وہ دے گا تو ان کو ریٹرن ملے گا. آپ اپنی جنریشن میں انویسٹ کر رہے ہیں, کل کو آپ نہیں چاہیں گے کہ آپ کی ینگر جنریشن, آپ کی اولادیں ایسے فتنوں میں انوالو ہو جائیں کہ کل آپ سے سوال کر رہے ہوں, کہ آپ پریشان ہو رہے ہوں کہ میرا بچہ دین اسلام کو کیوں چھوڑ کے جا رہا ہے, اور میں نے کیا نہیں کیا, میں نے تو ہر تربیت کے لیے کیا. آپ نے وہ کام نہیں کیا جو آپ کو کرنے کی ضرورت تھی آگے کی دیکھتے ہوئے, کہ دیکھیے فتنہ 24/7 لگا ہوا ہے, بلینز ڈال رہا ہے. ہم اگر راستے میں نہیں ڈالیں گے تو ہمارے اولادوں کے لیے آگے کیسے بنے گا. مال ہمارا ہے نہیں, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, کہ میرے مال میں سے خرچ کرو, یہ اللہ کا مال ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے مال میں سے کیوں نہیں نکال رہے, تم KFC کھاتے ہو, تم برگرز کھاتے ہو, تم بفے کرتے ہو, ڈنرز کرتے ہو, why are you not spending, pledge کیوں نہیں کر رہے تم لوگ منتھلی. گیونگ کی فلسفی جس دن ہمیں پتہ لگ گئی, ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے, ہم روزانہ پلیج کریں گے. تو میری ریکویسٹ آڈینس سے کہ ٹیک اٹ سیریس اینڈ ڈو پلیج. یو ڈونٹ نو آپ کی وجہ سے کون کس کو بات پہنچ جائے, تو اٹس اے گریٹ چانس, لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے. پلیز ڈو پلیج سم تھنگ. جی آپ لوگوں نے بڑی زبردست اور موٹیویشنل باتیں کی ہیں الحمدللہ یوتھ کلب کے اعتبار سے, اور کس طرح سے یوتھ کلب جو ہے وہ ایک چینج ایجنٹ بنا ہوا ہے بہت سارے نوجوانوں کے لیے, پاکستان میں, انڈیا میں, اور پوری دنیا میں, ڈفرینٹ کنٹریز کا آپ نے ذکر کیا. میرے پاس یہاں پہ ایک میسیجز کچھ آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں جلدی سے. ہمارے پیارے حسن غازی بھائی ہیں جنہوں نے مینشن کیا کہ آج انہوں نے 3.2 لاکھ روپیز ڈونیٹ کیے ہیں یوتھ کلب کے لیے. جی اللہ اکبر, سو may Allah subhanahu wa ta'ala bless him. اینڈ ہماری جو سسٹر فصیحہ ہیں انہوں نے جی 10,000 الحمدللہ ڈونیٹ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے بھی قبول فرمائے, ان کی فیملی سے قبول فرمائے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی الحمدللہ we have so many messages coming in. مجھے دیکھنا جو ہے نا وہ I saw a comment by the way, اس میں لکھا تھا اچھا ایک اور بردر انہوں نے 20,000 بھی کیا ہے, انہوں نے کہا میرا نام مینشن نہیں کرنا, تو میں مینشن نہیں کروں گا, پر میرا سبحانہ اللہ بلیس ہم. اور آپ جو بتا رہے تھے آئی تھنک وہ جنہوں نے بھائی نے 2% آف ہز انکم کہا تھا, تو الحمدللہ جی بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. اور یہ دیکھیں یہ سب کچھ اگر اس بابرکت رات میں ہو رہا ہے تو کتنی بڑی بات ہے. ایک پوائنٹ مینشن کر کے میں طاہر بھائی آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا ہمارے دلوں کو گرمائیں کہ اصل میں یہ اسپینڈنگ ان دی سیک آف اللہ کیوں ضروری ہے. ایک سوال بار بار آ رہا تھا, علی بھائی نے مجھے ابھی بتایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ یوتھ کلب کے لیے کرنا چاہتے ہیں, تو کیا ہم زکوٰۃ صدقات وغیرہ دے سکتے ہیں؟ تو بالکل دے سکتے ہیں جی. آپ لوگ ڈیفینیٹلی آپ لوگ اپنی
ज़कात में से भी खर्च कर सकते हैं. ये जो हम आपकी स्पेंडिंग होगी ये फी सबील अल्लाह की कैटेगरी में आती है इंशाल्लाह. इसके बारे में हमारे पास डिफरेंट फतावा मौजूद है इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी से भी एंड दीगर जगहों से भी हमारे पास मौजूद है कि आप इस राह में खर्च कर सकते हैं. तो जो भी है अल्लाह की राह में खर्च करें आज, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट नियत बना लें कि मैंने इंशाल्लाह अल्लाह की राह में देना है. देखिए अल्लाह यानी हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसी में कि ऐ इब्ने आदम खर्च कर और अल्लाह तुझ पे खर्च करेगा. और माल कभी कम नहीं होता, माल कभी कम नहीं होता अल्लाह की राह में खर्च करने से. सो प्लीज बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें. आज की ये रात है, एक छोटी सी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुली है. मेक द मोस्ट ऑफ इट. ओवर द ब्रोताहा. अभी मैं तो बड़ा मुझे रश्क आ रहा है ऐसे लोगों पे जो लोग खर्च कर रहे हैं, क्योंकि कुरान में ऐसे लोगों के बारे में आता है कि मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसली हब्बा, यानी अल्लाह ताला इसको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ये सीड की तरह है तुम्हारा जो माल तुम दे रहे हो अल्लाह के रास्ते में. और सीड आप देखें, एग्जाम्पल देखें, आप एक एप्पल खाते हैं और जो एप्पल को खाते हैं तो कितना परसेंट वो एप्पल होता है और कितने परसेंट सीड होता है? अराउंड 98% इज एप्पल एंड 2% इज सीड. ठीक है, और वो देखें वो जो सीड है आप वो एप्पल खुद भी खा रहे हैं, मतलब हु इज द ईटिंग द एप्पल? यू आर ईटिंग द एप्पल. और फिर उस सीड के जरिए अगर इंसान जमीन में उसको गाड़ दे और उसमें पानी डाले तो वो एक और दरख्त निकल आता है जिससे मल्टीपल्स एप्पल्स होते हैं, उसमें हंड्रेड्स ऑफ सीड्स होते हैं. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी इस सदके को हदीस में आता है अपने दाएं हाथ में ले लेते हैं और उसको पालते हैं और उसको संभालते हैं हत्ता क़यामत के दिन तक, और वहां पे उसको निजात देते हैं. और इसी में आयत में आता है कि फी कुल्ली सुम्बुलतिन मियातु हब्बा, यानी अल्लाह ताला इसको लेते हैं और इसकी जो है ना 7 शाखें निकल आती हैं. ठीक है, और 7 शाखों में हर शाख में 100 सीड्स होते हैं. और इमेजिन करें सिर्फ जो बेयर मिनिमम अल्लाह ताला इस आयत में बता रहे हैं वो 1 का रिप्लाई 700 टाइम्स 700 टाइम्स. और ये आम दिनों में, अल्लाह, तो रमजान में सोचिए, ये रमजान में नहीं है, कदर में, ये लैलतुल कदर में नहीं है. डू द मैथ, यू डू द मैथ. ये 1 रुपए के हिसाब से दे रहा हूँ आपको. ये 1 रुपया जो है ना वो हब्बा है. ठीक है, एक सीड है. इमेजिन दोज हु आर सेइंग कि हमने 2% दे देना है. आपको पता है एक साहबी आया लेकिन मेरे पास कंप्लेन की और कहा या रसूलुल्लाह मैं कमाता रहता हूँ, मैं माल कमाता हूँ, बिजनेस करता हूँ, मेरा भाई आपकी महफिल में बैठा रहता है, दीन का इल्म सीखता और सिखाता है, या रसूलुल्लाह इसको भी गाइड करेंगे थोड़ा पैसा कमाए. अल्लाह की मैंने कहा लअल्लका तुरज़क़ु बिही, अल्लाहु अकबर, तुम्हें जो रिस्क दिया जा रहा है ना वो इसकी वजह से दिया जा रहा है. यानी वल्लाही आपकी जो प्रमोशंस होंगी, आपकी जो रिस्क आएगा, आपके जो बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे, इंशाल्लाह हो सकता है कि इस वजह से हो कि आप दीन की दावत को सपोर्ट कर रहे हैं. और अल्लाह के ने बिलाल को कहा कि या बिलाल अनफिक वला तख्शा ज़ल अर्श इक़लाला, ए बिलाल तू खर्च कर. अच्छा, मैं आपके सामने एक और मैसेज बड़ा मोटिवेशनल आया. हमारे प्यारे भाई यूएई से शेख तला जो हैं उन्होंने मेंशन किया कि वो 65,000 रुपीस जो हैं वो इंशाल्लाह अपनी तरफ से प्लेज कर रहे हैं. और इसके अलावा जिन भाई ने अभी इस्लाम कबूल किया है, जी जी, वजी भाई के साथ जिन्होंने इस्लाम कबूल किया है, वो भी 600 दिरहम्स की डोनेशन कर रहे हैं जी, माशाल्लाह. And he has just accepted इस्लाम. और देखें यानी उनके ईमान का लेवल देखें, अभी इस्लाम कबूल किया और साथ ही उन्होंने 600 दिरहम जो है वो निकाल दिया अल्लाह ताला की राह में. तो कितने बड़े देखें एजाज की बात है. अभी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो बाकी मुल्कों की तरह नहीं बनाया ना, यानी कोविड की हालात में बाकी मुल्कों में मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लोग दे आर डाइंग, और पाकिस्तानियों को अल्लाह ताला ने बचाया हुआ, हालांकि नो SOPs आर बीइंग फॉलोड, बिल्कुल बेयर मिनिमम फॉलो की जा रही है. उसकी वजह क्या है? मैं समझता हूँ उसकी वजह पाकिस्तानियों में जितना सदका खैरात की मोहब्बत अल्लाह ने डाल दी है ना, वल्लाही इट्स अमेजिंग. पूरी दुनिया में कुछ भी हो जाए मुसलमानों के लिए, फलस्तीन में हो जाए या कहीं सैलाब आ जाए, बर्मा के मुसलमानों, कुछ भी हो जाए, इवन पाकिस्तान में सैलाब आ जाए, लोग अपने घरों से निकल जाते हैं, उनको रात घर में गुजारने का दिल नहीं चाहता और वो खर्च करते हैं. और हदीस में क्या आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सदका यानी सदका आसमान पे जाता है और जो अल्लाह की तरफ से आफात आ रही होती है उनके साथ लड़ता है. और कब तक? क़यामत के दिन तक लड़ता रहता है. टिल द डे ऑफ जजमेंट द सदका कीप्स ऑन फाइटिंग. और कुरान में आता है वल्लाही हमारी जिंदगी कुछ पता ही नहीं है हमें कि हम कब मर जाना है. अल्लाह कहते हैं कि अनफिकु मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन याति अहदकुमुल मौत, ए लोगों खर्च कर डालो जो तुमने बड़ी सेविंग्स करके रखी है अपने अकाउंट्स में, इससे पहले तुम्हें मौत आ जाए. और तुम क्या करोगे जब मौत आएगी? तो मुझे एक वाकया याद आ गया, मैं ऐड करना चाहूंगा. ग़ज़वा तबूक के मौके पे एक सहाबी थे हु डिडंट हैव समथिंग टू गिव, बट उन्होंने सारी रात मजदूरी की और मजदूरी करके जो उजरत उन्हें मिली अगले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए. तो यहूदी जो थे वो मजाक उड़ा रहे थे कि ये देखो बेवकूफ लोग कितना लाया. तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके माल को, उसकी चीज को सबसे ऊपर रखा, वो जो सब कुछ था, जस्ट टू गिव हिम ऑनर. और फिर उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु 5.6 kg गोल्ड लाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में रखते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दुआ देते हैं कि उस्मान आज के बाद नथिंग विल हार्म यू. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि देने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ट्रीट योर सिक विद सदका, अपने
سکھ چاہے وہ مینٹلی سکھ ہیں فزیکلی سکھ ہیں ٹریٹ کرو انہیں صدقہ دے کے خیرات دے کے. میں بس ابو قدامہ کی ایک بات آپ کو بتاؤں گا. ایک مسلم واریر تھے ابو قدامہ. ہی وینٹ ٹو عراق 10th century واریر تھے اور وہاں جا کے مسجد میں انہوں نے اعلان کیا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. اتق اللہ, اللہ سے ڈرو. سچویشن از دس کہ دشمن بارڈر پہ کھڑا ہے. سرکمسٹانسز اتنے خطرناک ہیں تم سوچ نہیں سکتے. ہماری جنریشنز برباد ہو جائیں گی. ایگزیکٹ وہی حالات ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ وہ کس گارڈ پہ ابلیس کھڑا ہے اور اس کی جو فوج ہے وہ کس گارڈ پہ کھڑی ہے ہماری یوتھ کو, ہم لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے. ابو قدامہ said who will donate? No one stood up. And then he went back disheartened ہو کے اپنے ہوٹل کے روم میں واپس گئے عراق کے علاقے میں ایک گاؤں میں, اور رات کو نوک ہوا اور باہر ایک عورت تھی. ابو قدامہ حیران ہوئے کہ عورت کیا کر رہی یہاں پہ. عورت نے انہیں ایک کاغذ دیا, اس پر کچھ لکھا ہوا تھا, اور عورت نے ایک کپڑا دیا, وہ کپڑا رول ہوا تھا. اس نے کہا کہ میرے پاس صرف یہ دینے کو ہے اور ایک کاغذ پڑھ لیجیے گا. ابو قدامہ حیران ہوتے ہیں کہ اس میں ہے کیا. اندر جا کے کاغذ پڑھتے ہیں, وہ عورت چلی جاتی ہے. کاغذ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ میری بالوں کی لٹ ہے, یہ میں کچھ ڈونیٹ نہیں کر سکتی لیکن میں نے صرف یہ اپنے بال ڈونیٹ کیے. کیوں؟ اب بالوں کا کیا تعلق ہے؟ شی سیڈ کہ اپنے گھوڑے کے بالوں کے ساتھ میرے بالوں کو باندھنا, تاکہ میدان جنگ میں مجھے فیل ہو میں آپ کے ساتھ ہوں. جب آپ کا گھوڑا بھاگے گا اس کے بال ہلیں گے تو میری بھی لٹ وہاں پہ ہوگی. دس از یہ انبلیویبل واقعہ ہے کہ لٹ کا کیا مطلب ڈونیٹ کرنے کا ایک وہ ہے. But just to get into the process and feel the barakah of sadaqah, she did this. ہمارے یوتھ برگرز میں پیسے اڑا دیتے ہیں. ہم لوگ منتھلی پاکٹ کہاں ویسٹ کر رہے ہیں. نیٹ فلکس کی سبسکرپشنز کرائی ہیں, کیا کیا ہم نے کیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ابن آدم میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. ابن آدم کہے گا اے اللہ تو کیسے پیاسا ہو سکتا ہے. اللہ کہے گا میرا ایک بندہ پیاسا تھا تو نے اسے پانی نہیں پلایا. سوچیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں کہے کہ میرا ایک بندہ ہدایت پانا چاہتا تھا, تو نے نہیں اس کو ہدایت کا ذریعہ بنایا, تو نہیں اس کے لیے بنا, تو نے پیسے اور جگہ ویسٹ کیے. ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ تو مجھے تو یہ چیزیں بہت سکیئر کرتی ہیں. جو ہے جتنا ہے حضرت عثمان غنی کی طرح گولڈ ہے, اینی تھنگ ہے, وی شوڈ ایکچولی پٹ اٹ فارورڈ بیکاز اللہ تعالیٰ یہ ہمیں موقع دے رہے ہیں, توفیق دے رہے ہیں. اور آج کی رات 83 ایئر, امیجن دا ریوارڈ انشاءاللہ تعالیٰ. علی بھائی بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی زبردست موٹیویشنل باتیں کی ہیں. میں ذرا کچھ لوگوں کی یہاں پہ ذکر کر دوں پلیجز. ابھی ہمارے پاس عثمان دورانی بھائی جو ہیں انہوں نے 20,000 پلیج کیا جی ماشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک بردر ہیں, انہوں نے کہا کہ I will donate 10% of my income on a monthly basis. اور شیخ طلحہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 65,000 جو انہوں نے کیا ہے وہ بھی منتھلی ہے, وہ بھی انشاءاللہ منتھلی وہ کر رہے ہیں الحمدللہ. اور میری بیگم کو بھی میسج آیا کہ وہ بھی پلیج کر رہی ہیں. ان کا اماؤنٹ میں نہیں بتاؤں گا, وہ ان کا پتہ نہیں انشاءاللہ. الحمدللہ many messages are coming in. It's hard to follow actually. اور ماشاءاللہ کئی لوگ جو ہے وہ میسج کر رہے ہیں کہ وہ منتھلی طور پہ کر رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. جو لوگ لنک کا وغیرہ کا پوچھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ہماری جو ڈسکرپشن ہے اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا, ہمارے اکاؤنٹ ڈیٹیلز وغیرہ آپ لوگ وہاں پہ کر سکتے ہیں. آپ ہمیں میسج کر سکتے ہیں, انشاءاللہ ہماری ٹیم ممبرز ول گیٹ بیک ٹو یو انشاءاللہ. یہی ٹائم ہے. آئی تھنک اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. پتہ نہیں کون سا کس کا دیا ہوا صدقہ خیرات جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کہاں پہنچ جائے. اچھا میں وجی بھائی کو ذرا ان کرنا چاہوں گا یہاں پہ. وجی بھائی تھوڑا سا آپ بھی بتائیے گا کہ spending in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, especially on this blessed night, I mean what can we expect? جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اس نوبل کاز میں کر رہے ہیں کیونکہ ایک ہوتا ہے انسان کسی کی جان بچاتا ہے کسی کو کھانا کھلا کے, ٹھیک ہے نا, اس کو کھانا کھلا کے کسی کی جان بچائی جاتی ہے. ایک ہوتا ہے کسی کی جان بچائی جاتی ہے, اس کی روح بچائی جاتی ہے, to save someone's soul from the hell fire, اور وہ بھی 27th رمضان کی نائٹ میں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ضیاء بھائی, یہاں معاملہ ایک جان بچا دیں گا نہیں ہے, یہاں کئی جانیں بچانے کا اور کئی روحیں بچانے کا معاملہ ہے. کیونکہ اگر آپ نے ایک بندے کی جان بچا دی تو آپ نے اس کی پوری نسل کو بچا لیا. اور سوچئے آپ ایسی جنریشنز گزری ہیں جن کی 2 یا 3 نسلوں کو نہیں لگا کفر میں داخل ہونے کے لیے. ایسے یو کے لیڈرز ہیں, ان کی نسلیں مسلمان تھیں لیکن چونکہ انہوں نے اپنی اولادوں کے اوپر کام نہیں کیا, انہوں نے اس ماحول میں ان کو نہیں تعلیم دی یا تربیت دی, ان کی اولادوں کو کچھ 1 یا 2 جنریشن لگیں کافر ہونے میں. تو یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. اسی لیے یہ بات دیکھیے کہ آپ جس چیز میں انویسٹ کر رہے ہیں یہ مال آپ کا یہیں رہ جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئرلی بولا ما نقص مال عبد من صدقۃ, کہ نہیں کم ہوتا بندے کا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دینے سے.
تو جو لوگ دے رہے ہیں میں ان کے لیے خاص دعا کرنا چاہوں گا, اور اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ چاہے جتنی استطاعت ہو کنسسٹنسی کے ساتھ, استقامت کے ساتھ اس کو دینے کی کوشش کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو مال خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں برکت عطا کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائے اور ان کی اولاد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے جنت الفردوس میں خاص مقام بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کریں اللہ تعالیٰ ان کو ان کا دیدار نصیب عطا کرے, ان کے لیے پلسرات کا معاملہ آسان کرے, ان کو ٹھنڈی زندگی عطا کرے, ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر حالت میں ان سے راضی ہو, چاہے وہ خوشی کی حالت میں ہو چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو, اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے بھائی بہن خرچ کر رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمت دے کے کبھی بھی ان سے واپس نہ لے. تو آپ مال اس راستے میں خرچ کیجئے, آپ دین کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یہ چیز بہت ضروری ہے. دیکھیے آج کی رات اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو یہ چیز 83 ایئرز اور بیونڈ دس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس یہ طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے جاری رکھتا ہے. سوچئے کتنے لوگوں نے چھوٹے سے عمل کیا. ابراہیم علیہ السلام جب تک زندہ تھے انہوں نے اپنے عمل کا اثر نہیں دیکھا. آج اگر اپنی آنکھ سے دیکھ لیں کہ کتنے لوگ لبیک کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس پکار کو, تو آپ دیکھیے ان کو کس طرح سے حیرت ہوگی کہ when I was alive یہ تو کوئی اس کے اثرات نہیں نظر آ رہے تھے. آپ انویسٹ کر رہے ہیں آگے جنریشن پہ, اسلام کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے. اینڈ اف یو اینڈ آئی ناٹ گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو اٹ, اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ اور میں کیا جواب دیں گے, آپ اور میں کیا جواب دیں گے, ہم نے کیا کیا اس کے لیے. تو آپ اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کو کم از کم دے سکیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے اپنی استطاعت کے مطابق جو کر سکتا تھا کر سکتی تھی میں نے کیا. سو دس از ویری امپورٹنٹ گائز, کنٹریبیوٹ کنٹریبیوٹ کنٹریبیوٹ, پیچھے مت ہٹیے. چاہے آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے, چاہے آپ کو آپ کے ہسبینڈ تھوڑے سی اماؤنٹ دیتے ہیں, آپ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ اور دے گا. آپ کیا یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس کمی ہے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دے گا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تھوڑا سا مال کر کے رکھا ہوا ہے, آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. اور اللہ تعالیٰ رزق کے معاملے میں آپ کو کئی طرح سے دے سکتا ہے. اگر آپ کے پاس اولاد کا معاملہ ہے, اولاد کی تربیت کا معاملہ ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرے. آپ کی زندگی میں پریشانی ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے. آپ کے لیے ہر لحاظ کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیجیے. جب آپ اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو اپنی ذمہ داری خود بنا لیں گے. اللہ اکبر. تھینک یو سو مچ وجیب بھائی فار دیٹ موٹیویشنل ریمائنڈر. ماشاء اللہ یقین کریں واقعی بھی ہمارا دل جو ہے نا آپ کی باتیں سن کے نرم ہوا ہے کہ واقعی بھی ہاؤ مچ شوڈ بی اسپینڈ فار سیک آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور یہ اپرچونٹی ہے. اور کچھ لوگ سوال کر رہے تھے کہ جی لیلۃ القدر کی جو ہماری رات ہے اس میں خرچ کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو بہت فائدہ ہوگا. اللہ کے بندو یہی تو ٹائم ہوتا ہے جو عبادت کرنی ہے. چاہے دیکھیں چاہے آپ ذکر کریں, تلاوت کریں, دین کی دعوت کریں, آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں, جو عبادت کرو گے اٹس گوئنگ ٹو گیٹ ملٹیپلائڈ مینی 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 ٹائمز اوور. کہ آپ پوری زندگی وہ عبادت کرتے رہیں. یعنی آپ یہ سوچیں اگر آپ ایک نماز نفل پڑھتے ہیں, لیٹس سو ایک ہی نفل پڑھیں فار ایگزامپل, آلدو ہوتا نہیں ہے ڈبل میں پڑھیں گے آپ, چلے 2 نفل اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے لکھا جائے گا جیسے آپ نے پوری زندگی 2 نفل پڑھے. تو کوئی بھی عبادت اللہ کی راہ میں آپ خرچ کرتے ہیں اس کو ملٹیپلائی کیا جائے گا. یہاں پہ میں ایک جلدی سے ایک کامنٹ لیتا ہوں. ہمارے ایک بڑے پیارے اور بڑے ہینڈسم سے بھائی ہیں, انہوں نے کہا میرا نام نہیں لینا لیکن انہوں نے جو ہے نا 50,000 پلیج کیا جی ماشاءاللہ. اور ایک اور بھائی نے 100,000 بھی پلیج کیا ہے اور انہوں نے بھی کہا نام نہیں لینا. اور اس کے علاوہ دانش منصوری بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ 55,000 جی یہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ. سسٹر اریج تھی, انہوں نے کہا تھا 15% of another guy, another brother, he committed 15% of his pay every month. الحمدللہ 15%. It's not easy to be honest. ہاں لیکن اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دے. اچھا میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ہمارا جو کیپشن دیا ہوا ہے ہماری اسکرین کے اوپر سارے لنکس آ رہے ہیں. ہمارا بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز آ رہی ہے میزان بینک کی, یوتھ کلب کی. اس کے ساتھ ساتھ وی ہیو ہمارا اس کے اوپر دیر از این ادر لنک آف ایزی پیسہ بھی ہمارا آپشن اویلیبل ہے. بٹ وی وڈ ریکویسٹ کہ بینک اکاؤنٹ کے اندر آپ پیسے ٹرانسفر کریں. ہمارے کیپشن کے اندر ایک bit.ly کا ایک لنک دیا ہوا ہے. سو کائنڈلی دوز ہو وانٹ ٹو ڈونیٹ سو دیٹ ہماری ٹیم آپ سے انشاءاللہ رابطہ کر سکے, کائنڈلی آپ اس bit.ly کے لنک کے اندر آپ اپنی کائنڈلی ڈیٹیلز دے سکیں سو دیٹ وی نو کہ آپ لوگ کون ہیں اور انشاءاللہ وی کین کمیونیکیٹ with you. And other important thing کہ کس طرح آپ ہمیں ڈونیٹ کر سکتے ہیں. بینک اکاؤنٹ ڈیٹیلز, بینک ٹو بینک ٹرانسفر. ہمیں بہت زیادہ کوئریز آ رہی ہیں کہ ہم انڈیا سے لوگ ہمیں ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں. سو فار انڈین پیپل, انڈین بردرز, we have any international from Australia, US, Canada, UK, Malaysia, Dubai, from wherever they want to donate. We can't accept bank to bank transfer internationally. تو آپ کائنڈلی ہمارا وہاں پر کیپشن کے اندر
पैट्रियन लिंक दिया हुआ है, पैट्रियन लिंक को काइंडली आप उसको क्लिक करें, उस पैट्रियन लिंक के ऊपर आप यूथ क्लब के पैट्रॉन बन जाए और ज़कात दे सकते हैं, बिल्कुल ज़कात दे सकते हैं। और यूथ क्लब के पैट्रॉन के ऊपर आपकी मर्जी है, आप उसमें $1, $2, $10, $50, $5, whatever you want to donate, you can inshallah do that. और इंशाल्लाह उस पे हम लोग जी आई हैव टू टेक लीव, सो मैं बस लास्ट मैसेज दे दूं, मुझे एक और प्रोग्राम में जाना है. इमेजिन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के क़यामत वाले दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका नाम लें. हौज़े कौसर पे जब आप पहुंचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए, क्योंकि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क़यामत वाले दिन मुझे हौज़े कौसर पे पाओगे. इमेजिन कि आपको लाइन में आगे जगह दी जाए कि ये वो इंसान है जिसने फितने के दौर में, उस दौर में जो कैपिटलिज्म और कंज्यूमरिज्म छाई हुई थी, उस दौर में इसने अल्लाह की राह में माल खर्च किया. इमेजिन आपको आगे बुलाया जाए, रसूल का नाम ले और आपको अपने हाथ से के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पिलाएं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको आपकी सिफारिश करें, आपको सलसबील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जन्नत का बेहतरीन ड्रिंक है वो अपने हाथ से पिलाएं. दिस इज़ नॉट अ जोक, ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको आप जितना सीरियस कंसिडर करेंगे, बिलीव मी यूथ इज सफरिंग. पेरेंट्स को नहीं पता इस वक्त क्या तबाही मच रही है. यूथ के लिए पूरा एक ग्राउंड सेट किया गया है, पहले उनके यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में ब्रेन वॉशिंग, उसके बाद कॉरपोरेट सेक्टर में, फिर वहाँ से आगे जाके जो भी वो करें. इतना फितना, अगर आप इनपुट नहीं देंगे हमारी यूथ बहुत 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 दूर चली जाएगी इस्लामी फ़लसफ़े से. लास्टली जो भी लोग डोनेट कर रहे हैं, आज 27वीं की रात है, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश अता फरमा, उनको क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला के साए तले जो अर्श का साया है उसका साया नसीब फरमा, उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमा, ड्रिंक नसीब फरमा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपनी नसीब फरमा, और सहाबा के साथ वो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम पे. स्पेशली हमारी सिस्टर्स जो ज़्यादा डोनेट करती हैं, रियली सिस्टर्स, थम्स अप फॉर ऑल ऑफ यू. May Allah subhanahu wa ta'ala bless your generations. May Allah bless all of you. May Allah subhanahu wa ta'ala make you the change agents जिनकी आपकी वजह से वो औलाद आएगी इंशाल्लाह जो इस काम को आगे जारी रखेगी. That's my message to all of you. जज़ाकल्लाह खैर and बारकल्लाह फी. Remember me in prayers. जज़ाकुमुल्लाह खैरन. अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बहुत सारे सवालात आते हैं कि जो डोनेशंस आती हैं, सो वी वुड वांट कि आप लोग जानिए कि हमारे पैसे कहाँ खर्च होते हैं. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस टाइम आपको मुझे बताते बड़ी खुशी हो रही है दैट वी गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट प्लीज़ यूथ क्लब को यहाँ पे भी बनाएं, यहाँ पे भी हमारा चैप्टर लॉन्च करें. करंटली वी हैव 3 चैप्टर्स, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, और उसके अंदर जो हमारा फ्यूचर प्लान ये है कि हम तीनों चैप्टर्स में एक मिनी कम्युनिटी सेंटर्स बनाना चाह रहे हैं. उस मिनी कम्युनिटी सेंटर्स के अंदर उसके अंदर लेक्चर हॉल होगा जिसमें आप 100, 150, 200 लोग आकर सिस्टर्स अलग, ब्रदर्स अलग, दीन सीखें, एक्टिविटीज़ करें, बच्चों के सुपर ट्रूपर्स की एक्टिविटीज़ हो, बेताशा एक्टिविटीज़ हो, हमारा मीडिया ऑफिस हो, उसमें स्टूडियो और ढेर सारी वीडियोज़ वहाँ से निकले इंशाल्लाह. सो फॉर ऑल ऑफ दीज, ये जो 3 कम्युनिटी सेंटर्स हैं, मिनी कम्युनिटी सेंटर्स हैं, वी शुड नो कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज देयर स्काई रॉकेटिंग राइट नाउ. सो अगर मैं इसका आपको फिक्स्ड एक्सपेंस बताता चलूँ, हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस जिसके अंदर रनिंग ऑल दीज 3 मिनी कम्युनिटी सेंटर्स वी रिक्वायर एटलीस्ट 5 मिलियन पर मंथ, 50 लाख रुपए पर महीना हमें तीनों को रन करने के लिए चाहिए होता है. और इसके अलावा जो हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं उसके अंदर कॉन्फ्रेंसेस, लेक्चर्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स, वो सब अलग होता है. सो वी रिक्वेस्ट कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स काइंडली आप हमें हर महीने प्लेज करें और हर महीने जो भी आप लोग दे सकें काइंडली दें, सो दैट ताकि हमारा जो ये पर मंथ का जो 50 लाख का जो एक जो टारगेट है वो अचीव हो, सो दैट हम लोग अपनी एक्टिविटीज धड़ल्ले से करें. और प्लीज जान लीजिएगा कि जो आपकी जो डोनेशन है ये हमारा ये फ्यूल होता है जिसकी वजह से हम ढेर सारी एक्टिविटीज करते हैं और खुल के करते हैं. एंड यू शुड आल्सो नो, अभी हम लोग जिस प्लेटफॉर्म से आए हुए हैं ना, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये खाली एक प्लेटफॉर्म ना साल का $2,000 इसकी कॉस्ट है. अभी वी हैड टू कम ऑन दिस प्लेटफॉर्म, $2,000 ये कॉस्ट करता है साल का. एंड जूम ऑल्सो, मल्टीपल जो भी हमारे प्लेटफॉर्म है अच्छे खासे पैसे चार्ज होते हैं. सो व्हाट वी वांट इज 5 मिलियन एवरी मंथ, जिसके लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप हमें जो भी दें इंशाल्लाह,
اور یہ تہیا کر لیں, انٹینشن کر لیں آج کی بابرکت رات کے اندر کہ آپ لوگ اس کو کنٹینیوس دیں گے, ایوری منتھ دیں گے. So this is a very noble cause to spend in the way of Allah subhanahu wa ta'ala. جزاک اللہ خیر برو موسر. I'm getting so many messages. یہاں پہ ایک سعودیہ سے میسج آیا ہے سسٹر سارا حماد کا, جو انہوں نے 20K ڈونیٹ کیا ہے. اس کے علاوہ there are many people who are also now contributing. ایک یہاں پہ ہمارے پاس سسٹر امرین فاطمہ ہے, وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ وائسی کی شان میں انشاءاللہ پوئٹری ضرور لکھیں گی. ٹھیک ہے الحمدللہ. تو ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں, دوز کیونکہ یہ پوئٹری سے یاد آیا کہ جو لوگ ہمیں مال کے ساتھ نہیں ہیلپ آؤٹ کر سکتے, پلیز ہمارے لیے ایونیوز ڈورز کھولیں پلیز. ہمیں لیکچر ہال چاہیے, ہمیں بڑے بڑے ہال چاہیے, ہمیں اسکولس کے ایسے ایسے آڈیٹوریم چاہیے جہاں پر ہم لوگ ڈھیر ساری ایکٹیویٹیز کریں. یوتھ کلب کو ایک بہت بڑا پرابلم یہ بھی فیس آتا ہے کہ ہمیں وینیوز کی قلت رہتی ہے. کوئی بھی وینیو آپ اٹھاؤ کہ 5 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ, اینڈ وی وانٹ کہ لوگ, کیونکہ ماشاء اللہ اچھی اچھی جگہوں سے لوگ آتے ہیں, وی وانٹ کہ اچھی جگہوں پہ ہم ان کو بٹھائیں, اے سی ہو, سب کچھ ہو, سو دیٹ وہ لوگ آرام سے دین کو سنیں. سو اگر آپ لوگ ایسے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں, اگر جو لوگ بہت زیادہ انفلوئنشل لوگ ہوں, تو کائنڈلی آپ ہمیں کنیکٹ کریں اور آپ ہمارے چینج ایجنٹ بن جائیں, جس کے اندر ہمیں بہت سارے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ, جو ہمیں ایک ہمارے بردر بڑے اچھے ماشاء اللہ, وہ ہمیں پی سی کا ہال ہر ورک شاپ کے لیے ہمیں ڈونیٹ کیا کرتے تھے. انہوں نے بلینک چیک دیا ہوا تھا کہ آپ کو جب ایونٹ کرنا ہو آپ مجھے بتائیے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کلب کی جو بگننگز ہے نا, وہ ان کے صدقہ جاری میں جاری, بیکاز دیر آر 2 ٹائپ آف انویسٹمنٹس. ون از آپ نے کسی کو روٹی کھلائی, سو کھا کے ہضم ہو گئی اینڈ اٹس گون, اجر ملا اس کا لیکن اٹس گون. یہ صدقہ تو جاریہ نہیں ہوگی, صدقہ تو ہے. بٹ دیر از سیکنڈ ٹائپ آف ڈونیشن جہاں پہ آپ نے فار ایگزامپل کسی کو بھی ایسی کوئی چیز کر دی, کنواں کھدوا دیا, دعوت کے لیے ڈونیٹ کر دیا. اب جو شخص آپ کے پیسے سے, اس نے نمازیں نہیں پڑھا تھا وہ نمازیں پڑھنا شروع کر دیا, جو سسٹر حجاب نہیں کرتی وہ حجاب کرنا شروع کر دیا. روزانہ ایک سیکنڈ کا اجر آپ کو جا رہا ہے. آپ سو رہے ہیں, اجر آپ کو جا رہا ہے. آپ میں بی یو آر ورکنگ آفس میں, اجر آپ کو جا رہا ہے. اینڈ ماشاء اللہ سسٹر حاجرہ بلال کا ایک میسج آیا کہ مائی 11-year-old daughter donated ₹2,000 فرام ہر پاکٹ منی. الحمدللہ. وہ بڑے مزے کی بات ہے. آپ کو میں بتاؤں وائسی کی جو آڈینس ہے نا, وہ بچے بھی بہت ہیں, بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں. اللہ اکبر. آلدو یوتھ کلب ہے لیکن جو ہماری آڈینس ہے آئی تھنک 5 اینڈ ابو. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں. ابھی مجھے ایک میسج ریسیو ہوا ہے, ایک بردر ہیں, ہی از 16 years old, اینڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی آدھی پاکٹ منی جو ہے نا وہ آپ کو ڈونیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ سو دیکھیں, مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ یو نو سیو یور سیلف فرام دا ہیل فائر ایون اف اٹ از ود ہاف اے ڈیٹ ان چیریٹی. یعنی آپ کو لگتا ہوگا آدھی کھجور کیا ہے یار, آدھی کھجور کچھ بھی نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے. سو آئی تھنک اتنے ہمارے بڑے اس کی بات ہے. ہم میں سے کون ہے انبیاء کے علاوہ کون ہے جس کے گناہ نہیں ہے؟ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ چیریٹی, صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کرتا ہے جس طرح پانی آگ کو ختم کرتا ہے. اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو, پبلکلی بہت کم لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں. جی, اس سے زیادہ لوگ ہمیں پرائیویٹلی ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں, میسیجز کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو جو ہے نا, خاموشی میں صدقہ کیے جانے والا صدقہ ہوتا ہے, اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے. اور وہ حدیث میں کیا آتا ہے, جب جو 7 کیٹیگری کے لوگ ہیں جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو کہ دائیں ہاتھ سے دیتا ہے, اس کے بائیں کو پتہ نہیں چلتا. تو ایون ہم نے لاسٹ فنڈ ریزر بھی کیا تھا, اس میں پبلکلی تو آیا تھا لیکن اس سے ڈبل ٹرپل ہمیں آیا تھا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمیں پرائیویٹلی بھی کانٹیکٹ کریں, خود سے کر دیں انشاءاللہ, تو آپ اسے بھی کر سکتے ہیں. اینڈ لاسٹلی میں چاہتا ہوں کہ محسن, ہماری کوئی کیمپین بھی تھی اراؤنڈ we needed 500 people who can donate 5,000. So this is a campaign that we have launched already inshallah. اور یہ ہم لوگ چاہیں گے کہ آپ جو بھی آج لوگ دیکھ رہے ہیں, یوتھ کلب 500 لوگ چاہتا ہے, 500 ایسے لوگ جو ہر مہینے ہمیں 5,000 روپیہ دے سکیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے 5,000 مشکل ہے, آپ آدھا آپ کریں, آدھا کسی فرینڈ کو آپ انشاءاللہ اس میں انگیج کر لیں. سو وی وانٹ 500 پیپل ٹو ڈونیٹ 5,000 روپیز. اس سے ہوگا کیا, جو ہماری ہاف آف دا فکس کاسٹ ہے جو ٹو رننگ دس ہول آرگنائزیشن ہر مہینے ہمیں دینی پڑتی ہے 25 لاکھ روپیہ, ہم اس کو ٹارگیٹ کو ہٹ کر جائیں گے انشاءاللہ. سو آج جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ابھی ہمیں دیکھیں گے, سو کائنڈلی آپ اس 5,000 کو ڈونیٹ کریں انشاءاللہ. اور اگر 5,000 نہیں کر سکتے تو جو بھی آپ کرنا چاہتے اتنا کریں, لیکن آپ اپنے ساتھ دوستوں کو جتنوں کو بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ایڈ کریں. 5,500 people so that we can reach 50% of our target. اچھا, میں بردر علی ای کی طرف آتا ہوں جو کافی دیر سے ماشاءاللہ ہمارے
چینل کو مینج کر رہے ہیں, بہت سارے ہمارے کامنٹس لے رہے ہیں. علی بھائی کیا دیکھ رہے ہیں آپ, واٹس دا رسپانس آف پیپل؟ آپ اس وقت سے ماشاءاللہ بڑے میٹیکولسلی ہمارے کامنٹس کو مینج کر رہے ہیں, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو آج آپ نے جو ٹیکنیکل ٹیم کا حصہ بنا دیا. ہاں میں نے کہا میرے سامنے بھی رہے اور ٹیکنیکل آپ مینج بھی کریں کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے یار. بالکل, اور اتنا زیادہ بزی ہے کہ مجھے سر اٹھانے کی جو ہے نا وہ فرصت نہیں مل رہی, جیسے مجھے لاسٹ سیشن میں مجھے نہیں مل رہی تھی. بالکل ایگزیکٹ. اچھا اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. سر حکمتیں ہوتی ہیں ہر چیز کے پیچھے. ابھی تو بہت سارے کامنٹس ہیں جو میں شو نہیں کر پا رہا ہوں کیونکہ وہ اتنی تیزی سے اسکرول ہو رہے ہیں کہ, اور پیپل آر ڈونیٹنگ فرام دیئر سیلریز, فرام ون ٹائم ڈونیشنز, پیٹریون, ایوری تھنگ. الحمدللہ ویری اوور ویلمنگ. اچھا آپ ماشاءاللہ میڈیا ٹیم کے ساتھ اتنے عرصے سے آپ منسلک ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میڈیا پہ اسپینڈنگ ہوتی ہے, ہم لوگ جو یہ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, آپ مطلب what is the importance of media equipment and creating this kind of content? مطلب لوگ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ یار اتنے اچھے کیمرے لگانے کی کیا ضرورت ہے, یہ مائک آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے, آپ کو سادہ سا مائک لگاؤ اور کام چلاؤ یار. اس سے پہلے تو یہ بات ہے نا کہ if we go back to history, تو جب ہم ایک ہال میں کیا کرتے تھے تو میکسیمم کتنے لوگ آ جاتے تھے اٹینڈ کرنے کے لیے؟ مشکل سے 150 200, اتنا بڑا ایونٹ کرتے تھے, اتنے پیسے لگاتے تھے. صحیح. اور کچھ کووڈ کی برکات بھی میں کہوں گا, اس کے وہ کہتے ہیں نا ایوری کلاؤڈ ہیز اے سلور لائن. سبحان اللہ. جب سے وہ کووڈ ہوا تو بھی ہم نے اپنا فوکس جو ہے کافی شفٹ کیا آن لائن ایکٹیویٹیز پہ. تو جب سے ہم نے کیا تو الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان, اکراس پاکستان تو ہو ہی رہا ہے, لیکن اکراس دا ہول ورلڈ الحمدللہ پیپل ہیو بین لسننگ ٹو آور لیکچرز. ایک میں نے کامنٹ پڑھا تھا, اور انڈین آکوپائڈ کشمیر سے جو ہماری فین فالوئنگ آ رہی ہے, جو بنگلہ دیش سے آ رہی ہے, جو انڈیا سے آ رہی ہے, اور ایون باہر, مطلب میں دیکھتا ہوں کہ مطلب یو ایس سے, کینیڈا سے, یورپ سے, الحمدللہ سعودیہ سے, مڈل ایسٹ سے, دبئی سے, ماشاءاللہ. وہاں تک میسج کیسے پہنچ رہا ہے ہمارا, اس میڈیا کے تھرو ہی پہنچ رہا ہے نا ضیاء بھائی. جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے, پہلے ہم لائیو سیشن نہیں کیا کرتے تھے, یو نو اونلی ریلائنگ آن دا ریکارڈڈ شوز, اور اس ٹائم پہ کوالٹی بھی ذرا لائیو کوالٹی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی, آڈیو کے پرابلمز ہوتے ہیں, ویڈیو کے پرابلمز, سو یو ہیو ٹو انویسٹ ان دیز کوالٹی کو دیکھتے ایک میسج تھا کہ دس شو ہیز ریپلیسڈ نیٹ فلکس. یس, اب نیٹ فلکس ملینز آف ڈالرز کی, بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے. آپ کا ایک شو جو کہ آپ لوگوں کے پیسوں سے جو ہم نے اکوپمنٹ لیا, اس کے اوپر دس شو ہیز ریپلیسڈ. الحمدللہ الحمدللہ. اور ایکچولی میں, آپ لوگ باتیں کر رہے تھے, میں یہ بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم جن لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں, جن یوتھ کو, ہم بھی تو اسی میں سے نکل کے آئے ہیں, تو وی ایگزیکٹلی نو دا چیلنجز جو ان لوگوں نے ہمیشہ سے فیس کیے, ہم نے بھی فیس کیے. اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ شاید تھوڑا سا نا, جی ہمیں بھی بھول گئے آپ, چھوڑا ہمیں بھی یاد کر لیں. جی پلیز پلیز. آپ لوگوں کی محبت ہے. دیکھیے میں اگزامپل بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس سوسائٹی میں لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے, یہ خرچ کرنے کی ضرورت کیا ہے. میں تھوڑی سی اگزامپل دیتا ہوں آپ لوگوں کو. اپنے تعلیمی نظام میں دیکھ لیجئے, سائنس کی کتاب کی کیا پیپر کوالٹی ہوتی ہے, میتھس کی بک کی کیا پیپر کوالٹی ہوتی ہے, اسلامیات کی کتابوں کی کیا پیپر کوالٹی ہوتی ہے. ہم آٹومیٹکلی یہ امپریشن ڈال رہے ہوتے ہیں اپنی آنے والی جنریشن میں یا کرنٹ جنریشن میں کہ یار یہ تھوڑے کم ویلیو والی چیز ہے. ہم خود جب تک دین کو ویلیو نہیں دیں گے, ہم بہترین مال خرچ نہیں کریں گے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ تم جب تک اپنی محبوب چیز کو نہیں خرچ کرو گے, تم تب تک اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے. تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے قربانی کرو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ضائع نہیں جائے گا. آپ نے میں سمجھنا, دیکھیے اگر ہم یہ سٹینڈرڈ نہیں مینٹین کریں گے کہ جب ہم کوئی مووی کی بات کرتے ہیں, کوئی ڈراماز کی بات کرتے ہیں, ہم کوئی سیریز کی بات کرتے ہیں, تو ہم ان کو اچھی کوالٹی میں, اچھی پروڈکشن میں خود ویلیو کرنا شروع کرتے ہیں. ہم اپنی جنریشن کے پاس کیا چیز فیڈ کر رہے ہیں کہ دیکھیے دین کا کام صرف لوور کلاس اور اس طرح کی گزارے والی چیز میں کرے, یا ہم نے اپنی بہترین ایفرٹس لگانی ہے, بہترین انڈیویجولز کو سوسائٹی میں اٹھنا ہے اور دین کے کام کے لیے انوالو ہونا ہے, دین کی جو کنفیوژنز ہیں ان کو کلیریفائی کرنا ہے. جب آپ اپنی بہترین ایفرٹس نہیں دو گے تو پھر کیسے ہوگا؟ کیا بہترین مال دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے راہ میں, یا جو بچا ہوا مال ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے؟ تو یہ جو بات ہے کہ دیکھیے کوالٹی آف مائک, کوالٹی آف کیمرا, کیوں کیا ایک ملٹی نیشنل کارپوریشن کے اوپر کے مطلب بہترین دیا جائے اور دین کے کام میں چلو گزارے والی چیز کیا جائے؟ اور آج کل لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں دیکھیے مولوی نے یہ خراب کیا ہوا ہے, مولوی نے امپریشن خراب کیا. یار آپ بیسکلی خود کیا انویسٹ کر رہے ہیں جو آپ ایسی کمیونٹی کو الزام دے رہے ہیں جن کے پاس کوئی اور وینیوز نہیں ہے, کوئی فیسلٹی نہیں ہے. ہم نے دین کی تعلیم اسی حد تک رکھ دی ہے کہ دیکھیے اگر کسی بچے کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کو چلو مدرسے بھیج دو, پھر بھی وہ اس کو پڑھا لکھا کے بھیج رہے ہیں. تو آپ اور میں کیا تعلیمی نظام میں دے رہے ہیں؟ آؤٹ ڈیٹڈ تعلیمی نظام آپ کا. آپ بچوں کو سکھا کے آ رہے, کوئی انٹلیکچوئل گروتھ نہیں ہو رہی, وہ جو ایک دم سے شکار ہوتا ہے احساس کمتری کا. ان چیزوں کو کون کیٹر کرے گا؟ وائی سی اس
ویکیوم میں اپنی چیز کو جو ہے اپنے اسپیس کو کریٹ کر رہا ہے اور لوگوں تک بات پہنچا رہا ہے, یہ بہت بڑی ایفرٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور اگر آپ اب بھی اگر ساتھ نہیں دیں گے اور اس ریوارڈ کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے ہم غالب گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہترین سے بہترین ریوارڈ دینے والا ہے, ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ قبول کرے, ہمیں سنسیئرٹی کے ساتھ کام کرنے والا بنائے کہ انبیاء بھی رش کریں, فرشتے بھی رش کریں کہ یہ میرے وہ بندے تھے اس فتنے کے دور میں جب ہر کوئی کہیں اور دوڑ لگا رہا تھا, یہ تنکے کی مانند لوگ جو ہے یہ لہروں سے ٹکرا رہے تھے اور وہ کام کر رہے تھے جب کوئی اور کام نہیں کرنے والا تھا. تب اسی وجہ سے آج میں ان کو یہ اجر دے رہا ہوں, اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا, بے شک وہ خود میدان میں نہیں آ سکتے تھے لیکن جس طرح سے دے سکتے تھے انہوں نے دیا, تو کیا آپ ان میں شامل نہیں ہونا چاہیں گے؟ سو پلیز برادر اینڈ سسٹرز, اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے, آپ خود اپنی زندگی میں برکتیں دیکھیں گے, اپنی خود زندگی میں آپ دیکھیں گے اس کا فرق انشاءاللہ تعالیٰ. تو پلیز ڈونٹ ہولڈ یور سیلف بیک, اسپینڈ, دس از دا ٹائم ٹو اسپینڈ. جزاک اللہ خیر وجی بھائی, تھینک یو سو مچ فار دیٹ. انشاءاللہ یہیں پہ ہم اپنے جو شو کو ہے آہستہ سے اب ہم ریپنگ اپ کی طرف لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ. دیٹ واز اے ویری پیشنیٹ پلی آپ نے جو ہمارا مینشن کیا. آئی تھنک یو ہٹ دا نیل آن دا ہیڈ بائی سیئنگ کہ ہم لوگوں نے دین کو بہت عرصے سے نا ہلکا لیا ہوا تھا, بہت عرصے سے, اس لحاظ سے کہ جب بھی کوئی اوور پروڈکشن ہوتی ہے کسی بھی فار ایگزامپل ہالی ووڈ میں یا کہیں پہ بھی, اس میں تو وہ پورا بجٹ لگاتے ہیں, ایک ایپیسوڈ کے پیچھے وہ $15 ملین لگا دیتے ہیں. تو ہمارا دین ہی بیچارہ اتنا مسکین رہ گیا ہے, اتنا یتیم رہ گیا ہے کہ جس کے لیے لوگ جو ہے نا وہ بس ایک اسپیکر کو بٹھایا, ایک کیمرہ لگایا پرانے زمانے کا, اور بس وہیں سے ریکارڈنگ آن کی, ریکارڈنگ آف کی, اور بس آپ نے سبمٹ کر دیا اور نیٹ پہ ڈال دیا یا کہیں پہ بھی, اور کہا بس اس کے ساتھ ڈیل کرو. تو آئی تھنک ہماری جو آج کی جنریشن ہے اس کے حساب سے وی نیڈ ٹو اپ گریڈ آر کانٹینٹ. یہاں پہ آئی تھنک بہت بڑی لیکنگ ہے, علی بھائی بھی اس پہ کامنٹ کر سکتے ہیں کہ دیر از اے ہیوج لیکنگ ان the quality content coming from Islamic speakers and scholars and so on. بہت اس کی بہت شارٹیج ہے. تو ہمیں جتنا زیادہ وہ کانٹینٹ کریٹ کر پائیں, میں سمجھتا ہوں the more the merrier, because ابھی ہمارے پاس بہت بڑا گیپ ہے. آپ دیکھیں میں ریسنٹلی دیکھ رہا تھا اس پہ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو تھا جس میں تھا stare at a blank screen in HD, ٹھیک ہے, blank screen in HD for 24 hours, اور 179 ملین ویوز تھے اس کے. اور اسی طرح کے وہ مجھے اس دن ہمارے پیارے بھائی محمد احتشام جو ہے نا وہ مجھے دکھا رہے تھے اور ویڈیوز کہ یہ دیکھیں یہ ویڈیو بالکل لیم ترین ویڈیوز, دنیا کا لیم ترین ویڈیو 3-4 سیکنڈ کا, 10 سیکنڈ کا, اور 200 ملین 300 ملین ویوز. اینڈ آئی واز لائک واٹس گوئنگ آن یار. مطلب ایک ان کے تو الگورتھمز بھی ایسے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو پروموٹ کرتے رہتے ہیں جو کہ بالکل یوز لیس ہوتی ہیں, واچ ٹائم زیادہ ہوتا ہے, واچ ٹائم زیادہ. اور پھر ہم لوگ ایک طرف کوشش کرتے ہیں, ایفرٹ کرتے ہیں کہ یہی ہمارے بچے جو ہیں, بیکاز وی آر فائٹنگ فار پیپلز ٹائم, رائٹ, ہم اس کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں. تو جب تک کوالٹی کانٹینٹ نہیں ہوگا تو کیسے ہم اس میں آ سکتے ہیں؟ علی بھائی آپ کے اس پہ کیا تھاٹس ہیں؟ بالکل, میں تو یہ سمجھتا ہوں ضیاء بھائی کہ ہر بندے کو جو ہے وہ میڈیا کے حوالے سے خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ انویسٹ کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ مثال کے طور پہ جو ہمارے اکوپمنٹ ہیں ان میں سے کئی اکوپمنٹ ہمارے ایسے ہیں جو کچھ بھائیوں نے ہمیں اکوپمنٹ وہ پرچیز کر کے دیا ہے, رائٹ. So if you think about that کہ how many videos we are producing from a particular camera, اور جو لائیو جس ڈیوائس سے ہم لائیو جا رہے ہیں, باقی آڈیو اکوپمنٹ بھی ہے وہ یوز ہو رہا ہے کنٹینیوسلی ان پروڈکشن آف آور ریگولر شوز وغیرہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سے جتنا لوگ بینیفٹ کر رہے ہیں تو ریوارڈ ان بھائی کو بھی جا رہا ہے جنہوں نے وہ پرچیز کیا ہے اور ڈونیٹ کیا, سو اٹس اے بگ کنٹریبیوشن آئی وڈ سے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مطلب ریپنگ اٹ اپ انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ انک کادح الی ربک قدحا فملاقی, تم اسٹیپ بائی اسٹیپ اپنے رب کے قریب آ رہے ہو اور تمہاری بہت ہی قریب ملاقات ہونے والی ہے مجھ سے. اور جب تمہاری ملاقات ہوگی تم لوگوں میں سے دو کیٹیگریز ہوں گے, ان سعیکم لشتیٰ, تمہیں ڈیوائڈ ہو جائیں گے دو لوگوں میں. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فنيسره لليسرى, جس نے دیا اور تقوی اختیار کیا اور جنت کی یعنی آخرت کی جنہوں گارنٹی دی یعنی کہ ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے, ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے. فنيسره لليسرى, ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے. کیا دنیا اور آخرت آسان کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ, یعنی جس نے روک کے رکھا اور سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے ان پہ خرچ کرنے کی, مجھے کیا ضرورت ہے اپنی آخرت پہ خرچ کرنے کی. وَكَذَبَ بِالْحُسْنَىٰ, اور اس نے تکذیب کی جنت اور جہنم یعنی آخرت کی. فَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ, تو ہم اس کو گائیڈ کریں گے ٹورڈز وٹ از ڈیفیکلٹ. تو زندگی آسان ہوتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے, دینے سے. انڈیویجولزم کا نظام اسلام کا نہیں ہے, کیپٹلزم کا ہے.
کلیکٹیونیس کا نظام اسلام کا ہے. خوشی ملتی ہے دینے سے, لینے سے نہیں ملتی. تو انشاءاللہ لوگوں پہ خرچ کریں اور انشاءاللہ اللہ سے بہت بڑی امید رکھیں. یہ امید رکھیں کہ یا رب میں نے آپ کے راستے میں خرچ کیا, اب مجھے آپ سے جنت سے کم نہیں چاہیے انشاءاللہ. اور انا عند ظن عبدی بھی, اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے مطابق ہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی نیک عمل کی وجہ سے آپ کو جنتوں میں داخل کر دیں گے. So see you all guys tomorrow. 11th hour is still there inshallah. Same time, same place with a new topic altogether. We want to dedicate this episode to the efforts of Youth Club alhamdulillah, کہ جو بھی ہم ایفرٹس کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں مینلی, تاکہ لوگ گناہوں سے دور ہو کے اللہ کے قریب آ جائیں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی کوشش قبول فرمائے. جب یعنی لاسٹ ورڈز انشاءاللہ. وجیب بھائی کا بہت شکریہ, وہ وہاں سے کراچی سے ٹیون کیا انہوں نے. محمد علی کا بڑا شکریہ. وجیب بھائی نے آج ایک ہسٹورک مومنٹ مائل سٹون کریٹ کیا ہے یوتھ کلب کے لیے. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر دے ان کو اور ہم سب سے قبول فرمائے. اور دیکھیں اللہ اکبر 27 کی نائٹ کو, آف آل نائٹس 27 کی نائٹ کو ماشاءاللہ یہ ہوا ہے. اور جتنے لوگوں نے بھی کنٹریبیوٹ کیا ہے میں سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ, اور ہم سب دعا گو ہیں انشاءاللہ. پوری یوتھ کلب کی ٹیم, جن لوگوں نے آج ڈونیٹ کیا ہے, پلیج کیا یا ابھی اس کے بعد بھی کریں گے, ہماری لائنز اوپن ہیں انشاءاللہ. ہمارے سارے جو ہمارے ٹیم ممبرز ہیں, دے آر اسٹل واچنگ اوور دیز تھنگس. تو آپ میں سے جو لوگ بھی آج کنٹریبیوٹ کریں گے انشاءاللہ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے. آپ لوگوں کے ایک روپیہ جو آپ سپینڈ کرتے ہیں اس پرٹیکولر کاز کے اندر, اللہ تعالیٰ آپ سے قبول فرمائے اور اس کا بھرپور اجر عطا فرمائے. ہم سب کے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ملنا نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں, کوتاہیاں, گناہوں کو معاف فرمائے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہماری جو بھی غلطیاں ہیں, اسی جو ہم تیری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اسی مال کی وجہ سے ہمارے لیے ہمیں جہنم کے عذاب سے دور کر دے اور ہمیں جنت میں داخل کر دے. میری خاص دعا ہے. وجی بھائی تھینک یو سو مچ فار ٹیوننگ ان. آپ کی وجہ سے ہمارے شو کو 4 چاند لگ گئے. اور محمد علی بھائی کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے ٹیون ان کیا ماشاءاللہ, وہ بھی آپ کے ساتھ تھے. سو مائی دعاز فار آل آف یو. الحمدللہ ہم نے آج جو پورا ٹاپک ڈسکس کیا ہے اس میں ہم نے بیسکلی یوتھ کے پرابلمس ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے, اینڈ the solution I believe from the core of my heart is youth club. The solution is youth club. اور میں آپ کو بتاؤں کہ I wouldn't be sitting here if I didn't believe that. میں چونکہ یہ مانتا ہوں ہم سب لوگوں نے اپنی پوری زندگیاں ڈیڈیکیٹ کر دی ہیں. This is how much we believe in youth club. ہم نے اپنی پوری زندگیاں جو ہے نا کارپوریٹ سیکٹر چھوڑ کے یہاں آ کے بیٹھ گئے ہیں, دین کا کام شروع کر دیا. کیوں؟ بیکاز وی نو دیٹ دس از دا سولوشن دیٹ دا یوتھ نیڈز رائٹ ناؤ. سو ہم لوگوں نے تو یہ کام کیا, اب آپ لوگ انشاءاللہ کوشش کریں. آخر میں بس ریکویسٹ کروں گا ہماری میڈیا ٹیم سے کہ وہ ہمارا ایک پرومو چلا دیں اور اسی پہ ہم انشاءاللہ اپنے سیشن کا اختتام کریں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد. آؤ بیٹھو, آج سناتا ہوں ایک عجیب داستان. کچھ نوجوان جو دنیا بدلنے نکلے تھے, چاہتے تھے کہ انصاف کا بول بالا ہو اور اللہ کا دین ہر گھر کو اپنے نور سے منور کر دے. اس کہانی کا آغاز 11 سال پہلے ہوا جب پاکستان کے چڑھتے سورج نے اسلام آباد کی گود میں یوتھ کلب کو دیکھا. ایک ایسا ادارہ جس نے ملک بھر کو ہلا کر رکھ دیا. خیر کے اس پیغام کو اسکولوں, کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جا پہنچایا اور نوجوانوں کو ایک نئی امید, ایک نئی روشنی کی طرف راہ دکھائی. ڈپریشن کے مارے ہوں یا نشے کے عادی, فحاشی اور بے حیائی کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہوں یا بے مقصد زندگی اور لادینیت کے جال میں پھنسے ہوئے جوان, سب کو ایک نئی راہ پر گامزن کیا. قرآن کی راہ, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ. ورکشاپس, لیکچرز, کلاسز, گیمز اور سینکڑوں ایسی سرگرمیاں جس میں آج کا نوجوان حصہ لے سکے, اپنے سوالوں کے جواب تلاش کر سکے, جہاں اس کو اپنے جیسے اور بھی نوجوان ملے. آئی فیل کہ اگر آج میری لائف میں YC نہ ہوتا تو آئی ڈونٹ نو کہ میری لائف کیسے ہوتی. Youth Club has really helped me transform the kind of person that I am today, because I don't know the person, if I was still the person that I was before, so I probably wouldn't be in front of you guys, and I don't think I'd be where I am now, and I think my life would be very different. نہ مانیٹری کوئی آپ کی ہیلپ کر سکوں, نہ بیسک آپ کی کسی اور ایونٹ میں ہیلپ کر سکوں, لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ قیامت والے دن اگر کسی نے کھڑے ہو کے کہا نا کہ ہاں بھائی آپ کی وجہ سے کوئی ٹھیک ہوا, تو ہاتھ میرا لازم ضرور کھڑا ہوا ہوگا انشاءاللہ. یہ ہے یوتھ کلب. یہ تب بھی تھا جب صرف مٹھی بھر لوگ اسے جانتے تھے. یہ آج بھی ہے جب یہ لاکھوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکا ہے, اور انشاءاللہ یہ کل بھی رہے گا جب پوری دنیا میں
रब ताला का दीन हर कच्चे और पक्के घर में जा पहुंचेगा। ये नौजवान तो इस मिशन के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर चुके हैं। अब आपने फैसला करना है कि आप इस कार खैर में इनका साथ देंगे या किनारे पर खड़े देखते रह जाएंगे कि कुछ लोग अल्लाह के दीन की खातिर दुनिया को बदलने निकले थे। यूथ क्लब एक इदारा नहीं, यूथ क्लब एक ख्वाब है जो पूरा होकर रहेगा इंशाअल्लाह।